أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه شرح السنة أو كما قال. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین. تمام تر تعریفات، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، پاکیزگی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. میرے پیارے بھائی دوستو، کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں عافیت والی صبح بخشی ہے. صحیح. کھانے کے لیے بندہ کب محتاج ہوتا ہے؟ جی جب بھوک لگتی ہے. اور بھوک کب لگتی ہے؟ جی سارا دن ہی لگتی. برا نہ بنائیے گا. اصل بات سے بچے نہیں. ہم صبح کھا کے بیٹھے تو کب تک چلتے ہیں؟ دوپہر تک. دوپہر کو کھانا کھا لیا ہو تو رات تک, اور رات کو کھا لیا ہو تو, اور بعض اوقات تو کھانا کھاتے ہوئے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ کھانے کی, نیکسٹ کھانے کی.
بہترین سے آپ کا چیک کر کے دیکھیں، بہترین سے بہترین کھانا، لیکن یار وہ کب ملے گا بھائی؟ سبحان اللہ. تو جس طرح بندہ اس کھانے کا محتاج ہے اپنے رب کا، اسی طرح ہر طرح کی نعمتوں کا بھی محتاج ہے اپنے رب کا. ایک دن آنکھ کھلنا مسئلہ نہیں ہے، ہر روز یہ تیری آنکھ کھل جائے اور تیرے آگے عافیت والا دن پڑا ہو. بندہ اپنی 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ زندگی میں یہی چاہتا ہے اللہ عافیت والا در کھولے. تو الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کے دن کے سورج کو ہم پر طلوع کر دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہیں کر ڈالا. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، لیکن جی ایک جو ہمارا ایک پیٹنٹ سٹائل ہے، پتہ نہیں اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کیا کرے، دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرے. میرا بس رات ہی پہنچا ہوں میں، طویل ٹریولنگ کا ایک معاملہ رہتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ جو ٹریولنگ ہے نا، یہ بڑی لرننگ ہے. آپ بلیو کیجئے نہیں، ہم مر کے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جس عافیت کے ساتھ بیٹھے ہوں. سر اللہ نہ کرے اگر 20 فٹ پانی چڑھا ہو تو کیا خیال ہے، اس میں نماز یاد آئے گی، بھوک یاد آئے گی، چیزیں یاد آئیں گی، یا بندہ کہے گا یا اللہ میں بچ جاؤں. آپ کا موٹر وے دونوں سائڈیں میلوں میل بھری پڑی ہیں پانی سے. کچھ ٹکڑا ایسا ہے، ساری جگہوں پہ نہیں ہے، لیکن باہر جہاں یہ اپنا موٹر وے نہیں ٹچ کرتی تو وہاں ایک بہت بڑا ایریا ویسے زیر آب ہے، اور ایسا نہیں ہے 8-8 10-10 فٹ پانی ہے. اب ذرا تصور فرمائیں، میرے گھر میں پانی نہیں ہوتا دماغ ہل جاتا ہے، یا پانی کی لائن ٹوٹ جاتی ہے. سر ہم چھوٹے لوگ ہیں، نل توڑ کے دیکھ لیں ایک واش روم کا، پورا گھر عجیب بھونچال میں ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، حادثات ہیں، طوفان ہیں، واقعات ہیں، معاملات ہیں، بھرے پڑے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں اللہ نے تجھے بڑی عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عفت کے ساتھ، جو کووڈ کی لہر سے بچ کے آگے انہیں کیا کہیں گے؟ جنت ہی بیٹا لے جاتے اگلے، جا کے ذرا سا کہو تو صحیح، مجھے زکام ہوتا بھی صحیح کسی کو تو کہتا نہیں کچھ بھی نہیں. کیوں اگلے لے جائیں گے بھائی اسی چکر میں. ہمارے اپنے کئی دوست گئے یہی چکر آ کے زکام کیوں ہے، انہوں نے کہا لائیں یہ زندگی کیوں ہے آپ کی. سمجھ آ رہی جی؟ کبھی مر کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت انجوائے کر رہا ہوں کہ یہ سانسیں چل رہی ہیں، خیر و عافیت ہے، گھر ہے، پانی نہیں ٹوٹا، زلزلہ نہیں آیا. سبحان اللہ. بندہ پوچھتا ہے اپنے رب کا شکر کس بات کا کروں یا کس بات کا کروں. اللہ تیرا کرم ہے سر، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ فضل ہے. باہر دل کی گہرائیوں سے اللہم لک الحمد کلو و الیک یرجع الامر کلو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. جیسے ہمیں کہیں بھوکے بیٹھے ہونا سخت اور کھانا مل جائے اور شکر بندے کا ادا ہو، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت ہدایت دین کے مل جانے پر شکر ادا کرنا چاہیے. بہرحال جناب ہمارا موضوع جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بحمدی تعالیٰ آپ کو پتہ ہے. اور نیچے تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت سے اطاعت کا سفر، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے آیات مبارکہ کی روشنی میں، اور اس کو سمجھیں گے. مسنون خطبہ ہمارے سامنے آتا ہے، مسنون خطبہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم، اسی طرح ابن ماجہ، اسی طرح ابو داؤد اور دیگر کئی روایتوں میں جب کوئی بات فرماتے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جاتا. اسی لیے صبح آنکھ کھلے تو کیا پڑھیں بھائی؟ یہ بھی کیا بن جائے گی؟ یہ بنے گی سیرت سے محبت. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دعا پڑھنی ہے بھائی. اچھا یہ دعا میں سے آلموسٹ مجھے میرا اپنا ذاتی خیال ہے سب کو تقریباً آلموسٹ آتی ہوگی، لیکن اگلا بڑا ہدف پتہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں بس، برا نہیں بنائیے، یقین جانیے گا یہ گڑبڑ ہے. آتا بہت کچھ ہے، اسی لیے تو ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے نفع بخش علم دے. پتہ تو ہے لیکن واقعات اس پتہ لگنے کے بعد میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا، یہ بالکل الگ ہے. دیکھیں اب دیکھیں ایک اور انداز سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اسی مسنون خطبے میں چلے ابھی ذرا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے نئے شروع کر لیے جائیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا،
وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر طرح کے یہ نئے امور بدعات جو ہیں وہ گمراہی ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اب یہ پتہ ہے کہ دین اسلام کے اگینسٹ کیا ہوگی؟ بدعت آئے گی، گمراہی آئے گی، کیا کریں؟ بچنا ہے۔ لیکن بھائی اللہ ہم پہ رحم فرمائی، کیا بچ رہے ہیں؟ یہی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی سمجھیے گا جیسے ہی کوئی چیز بہترین اعلیٰ عرفہ مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے تو اس کے فوری طور پہ ایک بائی پروڈکٹ لا کے رکھ دی جاتی ہے کہ تاکہ اصل سے زور ٹوٹے۔ کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اس کے اگینسٹ کفر، شرک، الہاد، خرافات، بدعات کا تور مار لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنی محفل کا آغاز درود پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ من صلی علیہ واحدہ، جو کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پہ 10 مرتبہ رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اللہ کے رحمتوں میں، اللہ کی بلیسنگز میں، اللہ کے فضل کے، اللہ کے کرم کے، اللہ کے سائے میں بندہ آ جائے۔ کوئی پریشانی ہے، مشکلات، ہم میں سے آدھے لوگ پتہ کیا جی، ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں پاؤں رکھ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھے گا، کوئی پروٹیکٹڈ لیئر ہے، کہیں آپ پہنچی ہیں نا تو ذہنی طور پہ، مینٹلی طور پہ اپنے آپ کو کیا سمجھے، کام ہو گیا۔ او بھائی یہاں جیسے ہی تم اللہ کی رحمت، کرم، فضل کے سائے میں آؤ گے تو تمہارا ڈپریشن، تمہاری انزائٹی، تمہارے اگلے پچھلے اور مسائل، فلانا فوبیاز، یہ درست ہونے شروع ہوں گے۔ مسلم کی روایت ہے جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے۔ تو ہم تو پریشان، بےحال، بیماریوں کے ساتھ ذہنی اور جسمانی اور روحانی پتہ نہیں کتنی بیماریاں میں اٹیچ ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے کیوں نہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہے۔ اسی لیے تو آپ نوٹ فرمائیں، ایک صحابی نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کیا مانگوں، کہا درود پڑھو۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ، البتہ مسنون ہونا چاہیے، خود ساختہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی خرافات اور بدعات کی بات آئی ہے، دوبارہ بھی آئے گی، لیکن بات سمجھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اسی طرح درود پاک دیگر ہے جو بھی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھ جائے، خود ساختہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کتنا؟ اتنا 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 اتنا، آخر میں پتہ کیا ہے؟ کہا اگر میں جی پورا وقت دعاؤں میں صرف درود پڑھتا رہوں تو کہا پورا وقت پڑھتے رہو۔ ذرا تصور فرمائیے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو مشکل ہے، پریشانی ہے، تکالیف ہیں، معاملات ہیں، کثرت سے درود کا اہتمام کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آئے گا، یا اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں سے آئی ہے بات، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَّكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کہا گیا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ، جو آخرت کے دن کا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت سے، یعنی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل وہ بنائے گا، آپ کے پیچھے وہ چلے گا، آپ کو اپنا بینچ مارک وہ بنائے گا، اپنے آپ کے لیے معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا، کون؟ جو 3 پری ریکویزٹ کر رہا ہوگا، کیا؟ اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے۔ آخرت کے دن سے ایک اور بات یاد آئے گی، حوض کوثر، دیکھیے نا، شاید ایسے ہائیڈ ہو جاتی لیکن یقین، یعنی کیا ذہن کے اعتبار سے یہ پتہ ہے
حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہے. سر امپورٹنٹ پرسنالٹی سے ملنے کے دن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ مارک ہوتے ہیں، الارم لگے ہوتے ہیں. پھر ذہناً پھر ایک دوسرے کو یار میری وہ اس دن میٹنگ ہے ذرا یاد کریں، ویسے تو میں نے الارم لگایا وہ، لیکن پھر بھی جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت کے ساتھ، وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائے گا اپنا رول ماڈل. اچھا ایک آیت لیجئے، ابھی انشاءاللہ آتے ہیں ان کی طرف. دوسری بات ذرا سمجھے گا، سورہ آل عمران میں سے فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا. لقد من اللہ، مننا یا منو یہ کہا جاتا ہے احسان کرنا. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں مبعوث فرمایا انہی میں سے ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بعثت ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. بھائی میں اگر کسی کالج یونیورسٹی میں ہوں، کسی جگہ پہ گیا ہوں اور وہاں پہ میرے لیے کوئی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے، بھائی مجھے یہ تو بتائیں آپ کل ٹیسٹ میں کیا لیں گے، پیٹرن کیا ہے، سلیبس کیا ہے، شارٹ کوسچن ہے، ایم سی کیوز ہے، کیا چیز ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے بتا دیا ہم نے تم سے کیا کیا پوچھنا ہے. تمہارے گھر والی زندگی کا بھی پوچھنا ہے، آئلی زندگی کی بات بھی آئے گی، نظام فوجداری کے بھی پوچھیں گے، جرنیل بھی بنا دیں گے، سپہ سالار بھی بنا دیں گے، مربی بھی بنا دیں گے، مزکی بھی بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. سیاست بھی کروائیں گے، معیشت بھی چلوائیں گے، معاشرت بھی کروائیں گے، عقائد بھی درست کروائیں گے. ہر رول میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس پہ اما عائشہ بڑا پیارا فرماتی ہے نا، کسی نے آ کے پوچھا نا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا تم یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی پڑھا. تو کہا قرآن مجید کان خلقہ القرآن، ایک قرآن مجید تم لکھا ہوا دیکھتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس ٹیکسٹ کی صورت میں، اور ایک قرآن مجید تمہیں پریکٹیکلی نظر آتا ہے، وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نظر آئے گا. یہ جو بیلنس ویو انسانیت کا ملے گا ہمیں آ کے، وہ کہاں ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں. یہ نوٹ فرمائیے گا کہ جب سورہ آل عمران کی آیت بلکہ تلاوت بھی کی گئی ماشاءاللہ، تو اس میں آپ نے نوٹ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قُلْ تو کہہ، آپ فرما دیجئے اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا پیارا انداز ہوتا ہے. کن کو جا کے کہنا ہے؟ یہود کو کہنا ہے، مشرکین کو کہنا ہے، اور نصارہ کو کہنا ہے، منافقین کو کہنا ہے، مسلمانوں کو کہنا ہے. یہ ان میں سے صرف مسلمان مانتے، باقی تو مان ہی نہیں رہے. بڑے مشکل کام ہوتا ہے جہاں کوئی مانے نہ اور آپ نے کہنا آپ جا کے کہیے. دیکھیں نا کبھی ہم کلاس میں بھیجتے ہیں نا مانیٹر کو، تو پتہ ہے بچے کس طرح کے تنگ کرتے ہیں، تو وہ بیچارہ سر کو کہہ رہا ہے سر بات تو کوئی سنتا نہیں ادھر میری، تو آپ کدھر بھیج رہے ہیں. مشکل کام ہوتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں ہم نے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنرل پاور وٹارنی آپ کو دی ہے، یہ آپ کو نہیں مانتے اور ہم آپ کو اس دین کا سبحان اللہ بات کو سمجھے گا بنا کے اصل حقداری آپ کو بھیجا، آپ جا کے ان کو کہیے ہم نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. یہود کے پاس تصور ہے رب کا، عیسائیت کے پاس رب کا تصور ہے. یہ نہیں کوئی پتہ کوئی نہیں رب کو پتہ ہے بھائی، دھڑلے سے پتہ ہے. یہود کے پاس ہے، عیسائیت کے پاس ہے، مشرکین کے پاس نہیں ہے. مشرکین کے پاس ہے، رب کا تصور ہے ان کے پاس. ہاں یہ اور ہے کہ اس میں انہوں نے تڑکے لگائے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، گڑبڑیں کی ہوئی ہیں. آپ ان سے جا کے کہیے تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کوئی وایا اور کچھ نہیں، کوئی ذرائع نہیں. کیا کرنی پڑے گی؟ سب سے پہلے میری اتباع کرنی پڑے گی. فاتبعونی. سر اگر یہود کو کہہ دیا گیا، عیسائیوں کو کہہ دیا گیا، اگر آ کے منافقین اور مشرکین مکہ کو کہہ دیا گیا، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ، ظاہر بات ہے قرآن کا نزول ہے ان سے بھی کہا جا رہا ہے. تو آج ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیسے ممکن ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بغیر راضی کرنا؟
اور ایک اعتبار سے تو آپ خوش ہوئیے، ضرور ہوئیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ کیا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کتاب اللہ نہ کھلے، سنت رسول نہ کھلے تو کیسے راضی کریں گے؟ یعنی میری بات سمجھ آ گئی؟ معاشرے میں جو اس وقت انداز ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو بڑا خطرناک ہے، اس میں کتاب اللہ کا کوئی کام ہی نہیں، اس میں سیرت طیبہ کا کوئی کام ہی نہیں، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتباع کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا، اس میں جو ذکر آتا ہے وہ کیا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو محبت کا ایک انداز ہے، کوئی بری بات تو نہیں، انا للہ۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ دین سٹینڈرڈ ہے، یہ بینچ مارک ہے، یہ لوگوں کو ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے نہیں دیا جا سکتا، سیٹ آف انسٹرکشن جاری کی جائیں گی۔ اصل میں نوٹ فرمائیے گا، اب آ جائیے چیزوں کی طرف، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ہم یہاں سے کچھ ایک مضمون کو پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اندر جذبات ہیں جی، کون کون سے جذبات ہیں جی؟ غصے کے ہیں نا، شہوت کے ہیں، محبت کے ہیں، نفرت کے ہیں، صحیح، حسد کے، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینا ہے تو صحیح، اسے حسد کہیں، رشک کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اب ان ہر جذبے کو رائٹ ڈائریکشن دی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر وہ رائٹ ڈائریکشن ملے گی تو اٹس اوکے، ورنہ وہ گڑبڑ کروا دے گا۔ کہا تم بھاگو، دنیا کے لیے نہیں بھاگو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے، اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے حصول کے لیے جس کا طول اور زمین و آسمان سے زیادہ، اس کی طرف بھاگو۔ سابقوا الی مغفرۃ، بھگا دیا۔ غصہ آتا ہے جی، کس کے لیے آئے؟ اللہ کے دین کے مٹنے پہ آئے، اور اپنی ذاتی اعتبار سے نہ آئے، اس کو رائٹ ڈائریکشن دے دی۔ محبت ہے، اس محبت کو کہا تم اپنی مرضی پہ نہیں کرو، بلکہ محبت سے پہلے بھی ذرا شہوت کو پک کر لیں۔ شہوت کے اعتبار سے ہے ڈائریکشن ہے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، گناہ بھی، فسق و فجور بھی ہو سکتا ہے، اور اسے نکاح کے بندھن میں، ویڈ لاک میں لا کے بندے کو کر دیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 کرو، لیکن اپنے شہوت کے جذبات کو اس طرح پورا کرو، بے راہ روی نہیں ہو سکتی۔ ہر جذبے کو ڈائریکشن دی ہے۔ تو محبت والا جذبہ تو سب سے زیادہ اندھا ہے۔ عرب کا مقولہ ہے، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی۔ صحیح جی، حب تو ہے، لیکن یہ حب بڑی خطرناک ہے سرکار، یہ حب سر پہ چڑھ جائے تو علمان الحفیظ۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہنا چاہیے ویسے؟ کون کون سی حب کے اعتبار سے؟ حب دنیا سب سے اوپر پڑی، حب عاجلہ جی، حب مال، اور کیا ہو جائے گا جی؟ حب اولاد، حب جاہ، حب منصب، حب زوجہ، نہیں یہ نہیں، ڈر کی بات یہ تو بتانے نہیں جی، ٹاپ پہ ہونے جائیں، کیا کریں جی؟ ہیں یہ محبتیں ہیں، پھر اس کے ساتھ کہیں ہیں حب اللہ جی، حب رسول، حب دین ہے صحیح۔ اس کا جو بہت بڑا ٹاکرا دکھایا گیا وہ تو دکھایا گیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، وہاں پہ یہ محبتیں گنوا کے تو ادھر اللہ، اس کے رسول اور دین کی محبت کو ٹکروا کے رکھوایا گیا۔ کہاں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ محبتیں تمہاری ہو گئی اوپر تو یہ محبت بڑا خطرناک معاملہ ہے سرکار، محبت کو چیک کرنا پڑے گا، محبت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اس کے لیے پہلے ایک بنیادی روایت ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4811 نمبر کی، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ یعنی نہ محبت اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، نہ نفرت اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، نہ دے اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، نہ روک اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اصل بات یہ ہے کہ بندہ مومن کیا ہے بھائی؟ کنٹرولڈ، ایک ایک چیز میں، صحیح جی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جس نے محبت کی اللہ کے لیے،
اللہ اکبر کبیرہ. بس اب یہ لفظ ہی صرف نکل سکتا ہے سر یہ کام ہمارے پیارے پیارے صحابہ کا ہے جس نے محبت کی اللہ کے لیے, نفرت کی اللہ کے لیے. علی رضی اللہ عنہ نا ایک یہودی کو قتل کرنے جا رہے, اس سے کچھ نہیں بن پایا, اوپر تھے اور اس نے کہیں تھوک پھینک دی. آپ یقین کیجئے اتر کے نیچے آ گئے ہیں تو اگلے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو اس کو قتل کر رہے تھے غصے میں بھی, یعنی اللہ کے دین کا کہتے میں تو اس لیے قتل کر رہا تھا, اللہ کے دین کا دشمن ہے. اب اس نے جو تھوکا ہے تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور مزید ٹکڑے کرنے چاہیے, لیکن یہ تو میرے اپنے نفس کے لیے ہوگا, اس لیے میں اسے قتل نہیں کر پا رہا. صحیح جی. ایسے معاملات کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی اپنی بیٹی ہیں جن کے اوپر تہمت لگتی, کس تہمت لگتی ہے عبداللہ بن ابی اور ان کی طرف سے, البتہ اس میں کچھ اعلیٰ کار سہولت کار بن جاتے ہیں. کہیں حسان بن ثابت اور زینب بنت جہش کی بہن ہے حمنہ بنت جہش, وہ کہیں بن جاتی ہیں بیچاری, وہ سارے اس معاملے میں آ جاتی ہیں. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ اس کو تو میں پال رہا ہوں, یہی میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے. انہوں نے کہا میں اس کا نام نسخہ بند کر دوں گا, ختم. بس آپ نے صرف یہ ڈیسیژن لیا ہے, بات اتنی بڑی ہے, سب کچھ ہے, لیکن پتہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام سورہ نور میں دیا جا رہا ہے, ابو بکر کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو بخش دیں؟ کہا جی میری مجال ہے, میری کیا حیثیت ہے. آپ یقین کیجئے ایک بٹن پہ پڑا ہوتا ایمان, جی جو آپ کہیں حاضر, بس ادھر ہی توبہ استغفار کر کے اس کا نام نسخہ جاری کر دیا اور سبحان اللہ. یہ پتہ ہے کہ میری بیٹی پہ الزام لگایا, لیکن کیا ہے محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نفرت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسے ایک اور بھی واقعہ ہے, وہ طلاق کے حوالے سے آتا ہے, ام جمیلہ کے حوالے سے آتا ہے. وہ اس شوہر نے انہیں طلاق دے دی لیکن طلاق رجی تھی. ان کے بھائی کو غصہ آیا کہ طلاق کیسے دی, انہوں نے کہا میں نے کوئی نہیں کرنے دینا, سب کچھ یہ ہوا. اور یقین کیجئے ابھی طلاق رجی میں ان کا شوہر جو ہے نا وہ ان کی بہن کو نکاح میں لے سکتا تھا اگر وہ مان جائے. تو بہر اللہ کا حکم آگے, آیتیں آگے, انہوں نے اپنے غصے کو سائڈ پہ کر کے سب سے پہلے بہن کو رخصت کر دیا کہ بس ختم, اللہ کے حکم کے آگے میری کیا مجال. حالانکہ خاندانی ٹسل میں آپ ذرا اپنے خاندانوں میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے کو لے کے آئیں, علمان الفیظ, دین ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے, نفرت کی تو اللہ کے لیے, دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے, اس نے ایمان کی تکمیل کی. محبت میں اور آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے بھائی. اگر اپنی محبت اپنی مرضی سے کرنے بیٹھے تو یہی اشر ہوگا جو باہر ہو رہا ہے. یہ محبت بڑی خطرناک چیز ہے. اپنی مرضی سے جب شروع کرتے ہیں, آ جائیے عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی پیار کرتے تھے, نفرت, محبت کرتے تھے سر. ایسے معجزے دیے ہوئے تھے, لوگوں کا جھمگٹا پیچھے ہوتا تھا. آپ خود سوچیں اگر مادرزاد اندھے کو یا کوڑی کو صرف ہاتھ پھیر کے علاج, تو کیا کہیں گے اس پہ. یہود کو مسئلہ تو یہ پڑا ہوا تھا کہ اگر ہم نے انہیں کہیں قتل کیا تو یہ بدبخت مجمع ہمیں کھا جائے گا. اس لیے وہ کوئی بہانے, کوئی سالڈ ریزن لا رہے تھے جس میں انہوں نے دو چیزیں رکھی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا ہے, اور دوسری بات یہ جادوگر. جادوگر کی سزا اس شریعت میں بھی کیا تھی؟ ہینگ کرنا موت تھی. یہ جو ہماری سائمہ بی بی گلی پھر رہی ہے نا, اور جنید بنگالی اور کون سے ہیں جی, فلانا بابا اور یہ بابا, سارے کے سارے لٹکا دیے جائے اگر صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو تو. یہاں تو بلکہ میجک شوز کر کے بلایا جاتا ہے اسکول کالجز میں, ٹھیک ہے, شوز کر کے دکھایا جاتا ہے بچوں کو. وہ قاری صاحب کے پاس ایک بچے کو سبق نہیں آ رہا تھا تو وہ بڑا پریشان ہوا نا, جلدی قاری صاحب 2 منٹ ٹائم دیجیے. تو کرا اگڑم بگڑم دگڑم چگڑم. اب وہ جنتر منتر پڑھ رہا ہے کہ مجھے وہ لفظ یاد آ جائے جو میں نے قاری صاحب کو سنانا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جادو تو بچوں کے ذہنوں پہ اس طرح مسلط کیا, تو جادو کا ان کے اوپر لیبل لگا کے انہیں اپنے طور پہ انہوں نے کیا کی ہے, ہینگ کرنے کا پروگرام بنایا. اچھا محبت کرتے تھے, محبت میں یہ غلو پرستی نے جو کام کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا, اللہ بنا دیا. اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, یا معاذ اللہ اللہ کا حصہ ہے. یہ کام کیا محبت میں آ کے, نفرت میں نہیں کیا, محبت میں کیا. عیسائیت نے یہ کام کیا, اور اسی طرح یہودیت نے عزیر علیہ السلام کے لیے کیا کیا, محبت میں کیا, نفرت میں کیا. عزیر ابن اللہ, عزیر کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں.
محبت میں کیا یہ کام بھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ اہل السنہ والجماعت میں آ کے لوگوں نے محبت میں کیا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں جب ایگزیجریشن کیا، مبالغہ کیا، تو محبت میں کیا، نفرت میں نہیں کیا. بات کو سمجھیے گا، یہ کوئی جذباتی انداز کی بات نہیں ہے. آپ ریالٹی کے ساتھ آپ دیکھیں گے. اور یہ ٹف ٹائم کہیں صحابہ کو بھی ملا ہے، لیکن وہاں پہ تو ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور نپ دا ایول ان دا بڈ ہے. وہاں پہ ایک اونٹ آیا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھا ہے. آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ جانور بعض اوقات آتے ہیں، اپنے مالکوں کی شکایت لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جس طرح آ کے پاؤں میں پڑا اور اس نے کوئی پاؤں چاٹے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی دل کبھی کرتا ہے کہ آپ کے سجدہ کر دیں، آپ کے پاؤں میں جھک جائے. کہا نہیں، وہ تو جانور ہے، تم انسان ہو، اللہ رب العزت ہے. جیسے ایک اور انداز کو پہلے سمجھ لیجیے گا. ایک صحابی ہیں اور انہوں نے کہا جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اب کتنا زبردست لگتا ہے اگر کسی بندے کو اس طرح بات کی جائے. تو آپ نے اسی جگہ پہ انہیں روک دیا. نہیں، تم کیا مجھے رب کے برابر کرتے ہو؟ یہ کہو کہ جیسے اللہ چاہے، مجھے یہ مت کہو کہ جیسے آپ چاہیں. صحیح. تو اہل السنہ والجماعت میں سے بھی جب ایگزیجریشن ہوا تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں اس طرح غلو کیا گیا ہے کہ آپ کو لے جا کر رب کے درجے پہ بٹھا دیا گیا. اور یہ غلو پھر ادھر نہیں رہا، یہ اسی طرح غلو چلا ہے اہل تشیع میں بھی. اور وہاں پہ بھی یہ ایک معاملہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ غلو کیا گیا ہے. اور ان کا باقاعدہ ایک فرقہ ہے جو کرتا ہے انت علی تو ہے، یعنی وہ علی رضی اللہ عنہ کو جس درجے پہ لے گئے وہ کیا ہے؟ رب. اس میں کیا، یعنی دیکھیں یہ کانسیکوینسز لازمی آئیں گے. جہاں ہم کوئی اسٹینڈرڈ پیرامیٹر ڈکلیئر نہیں کریں گے اور محبت کے اس جذبے کو چھوڑ دیں گے اور دین کو کسی باؤنڈریز کے ساتھ لمٹ نہیں کریں گے، ہر بندہ جو بھی اٹھے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا. لیٹس سپوز اسی مجلس میں آپ رکھ لیں، اگر نیکی کے اس تصور کو سرکولیٹ کر دیا جائے لسنرز پر، ویورز پر، لوگوں پر، فالوورز پر، تو کیا ہوگا؟ اورنگزیب بھائی کا نیکی کا تصور اپنا ہے، شمس بھائی کا اپنا ہے، نور بھائی کا اپنا ہے، ایکس وائی زی چلتے جائیں، سب سے پوچھتے جائیں، سب کا نیکی کا تصور ہی ہوگا. اور اگر آپ مجھے یہاں بٹھا دیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ آپ سب کا غلط ہے. کس کا صحیح ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار. نہیں، نیکی کے تصور کو لینا ہے تو اللہ کی کتاب کھولنی پڑے گی، اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا، تب ہم کسی نیکی کے ایک تصور پہ پہنچ سکیں گے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ انہیں تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. نیکی کے اچھا اسی پہ نہ سمجھ آئے، ایک بندہ کہتا نہیں جی یہ کیسی بات ہوگی. دیکھیے میں پھر وہی آپ سے عرض کروں، دوبارہ سمجھیے گا، ہم راضی کس کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے دیتے. تو بھائی پھر تو 11 بجے آنا کر. اچھا جزاک اللہ بھائی، بات سمجھے، اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں نا، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے. کھولیں گے کیا؟ اللہ کی کتاب. میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں تو اللہ کی کتاب تو کھولوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. وہ تو یہ بتا رہی هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ تو یہ بتا رہی. خود اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ. بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دیکھو میری شان میں ایسے غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں غلو کر لیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. آئیے اب ہم اپنی سوچوں کا کیا کریں؟ میرا دل یہ چاہتا ہے. اچھا دیکھیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. میں یہ والی مثال لے لیتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار مجھے لسی پلا دیں، تو آپ پتہ کیا کریں گے؟ سر چائے بنی ہوئی ہے، چائے بہت ٹیسٹی ہے، بہت زبردست. میں کہتا ہوں یار دیکھیے میں چائے تو نہیں پیتا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں پینی تو آپ کو چائے پڑے گی. یار
آپ محبت مجھ سے کر رہے ہیں, مجھ سے تو پوچھ لیں. ارے بھائی بنتی تو یہاں چائے ہے تو ملے گی چائے, ختم. لسی والی تو کہانی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے دین سے محبت کی ہے. سبحان اللہ, دین کہتا یہ چاہیے, ہم کہتے نہیں یہ. دین کہتا مشن, ہم کہتا نہیں پرسنالٹی. دین کہتا مشن, ہم کہتا نہیں ایونٹ. دین کہتا قربانی, ہم کہتے ہیں حلوہ. یہ کیا ہے محبت کس سے؟ او بھائی محبت جس سے کی اس سے تو پوچھ لو وہ کیا چاہتا ہے. سمپل از دس. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ دین ہم سے تقاضے کچھ کرتا ہے, ہم دین سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. او بھائی صاحب, یہ محبت اسی لیے بار بار آپ سے عرض کی جا رہی ہے, یہ بیچاری ہوتی ہے اندھی, اس کو کچھ پتا کوئی نہیں. اگر اسے مجرد چھوڑ دیا جائے تو محبت کے نام پہ یہ خرافات, بدعات, کفر, شرک, یہ تو آپ کو پتا ہے. توحید کے اگینسٹ آپ کو کیا مل جائے گی؟ شرک مل جائے گا, کفر مل جائے گا, الہاد مل جائے گا. توحید کے وننس آف گاڈ کے اگینسٹ کیا ہمارے پاس آ جائے گی؟ کفر, شرک, الہاد. اور سنت کے اگینسٹ کیا چیز پڑی ہے؟ بدعت پڑی ہے. سمپل بھائی. اگر میں نے اپنے دل سے پوچھا تو میرا دل تو سب کا الگ الگ ہے بھائی, سب کا دل اپنے انداز کا ہے. دین میں یہ یونیفارمٹی تو نہیں رہے گی, وہ تو بکھر کے ہو جائے, ڈسپرس ہو جائے گا. وہ ہر ایک کا دین ہی اپنا بن جائے گا. دین تابع ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے. برا نہ منائیں, لیکن کیا کریں, معاشرے کا ایک انداز ہے, معاشرے کا ایک چلن ہے, معاشرے کی ایک چیز ہے, معاشرے میں ایسا چل رہا ہے. اور ہے ہی یہی مصیبت کہ اس بھیڑ چال میں چل رہے ہیں. ایک بات نوٹ فرمائیں, جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. بچوں سے محبت کرتے ہیں نا, یہ الحمدللہ. تو بچے جب صبح نکل رہے ہوتے ہیں نا تو اسی وقت ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں, بابا آتے ہوئے کیا لائیے گا؟ چاکلیٹ لائیے گا, آئس کریم لائیے گا, ایکس وائی زی, کوئی ان کی اور جیومیٹری باکس لے آئیے گا, کچھ اور لے آئیے گا, کاپی لے آئیے گا. اب جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ پورے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے کیا چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہیں یا بھرے ہوئے ہیں؟ یہ بس عزت اسی میں ہے کہ بھرے ہوئے ہوں. ہاں ورنہ ادھر سے میں بیکار بابا یار, کیا فائدہ, کچھ فائدہ ہی نہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے محبت کا دم بھرا ہے, اس کے دعوے کو ثابت بھی کریں. ویسے ایک حدیث ہے کہ جو بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرے گا اس دعوے کا اس بات کرے گا. صحیح دعویٰ کیا آپ نے محبت کا تو کیا کرنے پڑے گا؟ لا کے دم. اور یقین کیجیے آپ کے ہاتھ میں کوئی پسند کی چیز ان کی نظر آ گئی تو وہاں سے نعرہ مار گا, زبردست ابا جی زندہ باد, آئے گا آپ میں سے کام کی چیز شاپر لے گا اور چلا جائے گا. ختم ہو گیا بھائی دعویٰ کیا. ہمارے ایک دوست کراچی کے تھے, وہ کہہ رہے یار رات کو آیا 10:30 11 بجے جاب سے, کام سے, کھانا وانا کھایا, 12 1 بج گئے, 1:30 بج گیا. اب بیگم کو کہیں یاد ہے چھوٹے کا تو دودھ ہی نہیں ہے تو آپ جائیں, ہمت کرے گا. یار یہ 1:30 بجے کوئی ٹائم ہے دودھ کا بتانے کا. خیر وہ بائک لے کے بیچارہ نکلا اور کہتا 1:30 بجے وہ بچے کا دودھ تو نہیں ملا, پولیس والے مل گئے, جو دودھ کے پیسے تھے وہ بھی وہ لے گئے. 1:30 بجے دن بھر کا تھکا ہوا. ابھی سے بیگم کی محبت کہیں, بیٹے بچے کی محبت کہیں, محبت کی ہے سر لگنا پڑے گا, ختم ہو گیا. ماں باپ سے محبت ہے, پانی کا گلاس بھر کے ابا جی پانی, اللہ کرے آئیڈیل ایسے بچے ہوں, ویسے رہتے تھے اللہ کی رحمت سے ہم اس ماحول سے فیملی, ذرا سی کھانسی جلدی پانی بھر کے, ابا جی پانی تو پیجیے, امی پانی تو پیجیے. ٹھیک ہے جی. یہ اندر باپ سے محبت کی ہے, ماں سے محبت کی ہے, بیٹے سے محبت کی ہے, اس محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں بھائی. تو اگر یہ محبت کی ہے تو یہ محبت دین کے لیے بھی ہے, دین بھی تمہیں پکارے گا, دین کے لیے بھی کہیں لگنا ہے. البتہ اس محبت کے لیے اسٹینڈرڈ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو محبت آپ نے کر کے دکھائی ہے, جو کام آپ نے کر کے دکھائے, جن راہوں پر آپ نے چل کے دکھایا, اس محبت کو ہم نے کیچ کرنا ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم خود ساختہ محبت پہ خود لگ گئے تو ظلم ہو جائے گا. سر اب برا نہ منائیے گا, آج اللہ کی رحمت ہوگا, کرم ہوگا, فضل ہوگا. 12 ربیع الاول کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے عمومی طور پہ ہمیں ہمارے معاملات آتے ہیں. 12 ربیع الاول بھی آتی ہے جی ڈیٹ, 13 ربیع الاول بھی آتی ہے, 9 ربیع الاول بھی آتی ہے, بعد میں 10 اور 11 کی طرف تقریباً 5 سے 7 ڈیٹس کو اس طرح مارک کیا جاتا ہے.
البتہ جو محققین ہیں ان کے اعتبار سے زیادہ تر 9 ربیع الاول کو رکھا جاتا ہے، کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے دن کے حوالے سے ایک رائے پیش کی جاتی ہے بھی صحیح، واللہ عالم۔ البتہ آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ کنفرم ہے۔ اصل بات سمجھیے، نہ ہمارے پاس کوئی پیدائش کا دن امپورٹنس رکھتا ہے، نہ ہمارے پاس وفات کا دن رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات طیبہ لگائی کدھر ہے؟ والد صاحب بڑے نیک تھے، ایکس وائی زی تھے، دیالو تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، فلانا کرتے تھے، ابا جی کے سارے وہ کام بھول کے تو اب پتر جی صرف ان کی برسی شریف فرما دیں جو کہ کتاب اللہ سے نہیں ملتی، بات بنے گی سر؟ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ قرآن مجید نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد حیات کو 3 مرتبہ نقل کیا گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ چل کے صف آیت نمبر 9۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد، آپ کو اپوائنٹ کرنے کا مقصد، آپ کا مشن، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا ایمبیشن، آپ کا گول، اس کو 3 مرتبہ قرآن مجید نے بڑے زوردار انداز سے نقل کیے۔ جسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ اگر سیرت پڑھنا چاہتا اور ان 3 آیتوں سے نکلتا تو وہ سیرت کا معنی و مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ البتہ آپ کی پیدائش کے دن کو قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا۔ ہاں، آپ کی ذات اقدس ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ او بھائی، جس کے ذکر خیر کو رب کریم، رب عظیم بیان فرما دے، ہم اس میں کیا تڑکے لگائیں گے؟ برا نہ منائیے گا۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے دین میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بیان کیا۔ البتہ اس میں بھی ایگزیجریشن نہ کیجیے گا، میں بھی ایک مسجد سے آ رہا تھا، ادھر کہیں دیکھ رہا، اس میں لکھا ہوا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، دیکھیں بات سمجھے، حدیث کے الفاظ ہے، جامع ترمذی، پیارے رسول جب اس کو بیان کر رہے ہیں تو ویسے رکھیں جیسے ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ میری بات کو سمجھیے گا، اگر کیچ کر پا رہے ہوں کہ ایسا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ ادھر نہیں روکنا چاہیے، محمد رسول اللہ پورا بھائی جہاں پیارے رسول نے روکا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، رواہ ترمذی او کما قال۔ یہ بعض اوقات اسی لیے جب نماز ہوتی ہے نا، ہم جب اس کے لیے اذان کے اعتبار سے کھڑے ہوتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو پھر پتہ پیچھے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہوتی ہیں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ او بھائی، اللہ نے یہاں پہ اذان رکوائی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی تو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ من اتا بدعتن فقد ظن ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اختار رسالہ۔ امام مالک کا بڑا ایک رول ہے اور بڑا سخت، آپ متشددین میں سے تھے، آپ ذرا سنت کے حوالے سے بہت اہتمام فرماتے تھے نا، تو آپ کہتے ہیں جو کوئی کسی بدعت کے ساتھ آیا، نئی بات گھڑ کے لایا، وہ کیا سمجھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو پہنچانے میں خطا کر گئے؟ تو بھائی تڑکا لگائے گا، تو بتائے گا، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اسی لیے اما عائشہ کی بخاری و مسلم کی روایت میں سے آتا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کیا کوئی ایسا عمل جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود۔ من احدث فی امرنا ما ھذا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے جاری کی ہمارے دین میں کوئی ایسی بات جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، فہو رد۔ سٹینڈرڈ جو ہیں، بینچ مارک جو ہیں کسی کام کرنے کے لیے، ہمارے پاس رول ماڈل جو ہیں وہ ہے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر جگہ پہ جو آ کے ہمیں فالو کرنا پڑے گا وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑے گا۔ اور اسی بات کو ضرور سمجھیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو کیسے راضی کرے؟ ہمارے پاس کوئی سامنے کوئی سٹینڈرڈ تو نہیں ہے، کوئی اس چیز کا ایک ایگزامپل تو نہیں ہے،
اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کر کے دکھائیں وہ کرو، تب ہم تم سے راضی ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں آپ کو سٹینڈرڈ بنایا جائے۔ آپ کو سٹینڈرڈ کب بنائیں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت والا جذبہ ہوگا۔ سر محبت والے جذبے میں بالکل ایک الگ تعلق ہوتا ہے۔ اس میں بندہ پوچھتا ہے، لوگ نہیں بلاتے، بندہ پوچھتا ہے کب، کیسے، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے کروں، کیسے پہنچوں، کیا کروں، یہ میرا کام ہے، اون کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اون کریں۔ اور ایک اور بڑا پیارا انداز ہے سورہ آل عمران والی، جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنے کے لیے پہلے ہمیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم نے اتباع شروع کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی بالکل الگ سی بات ہو گئی، یا تم اللہ کے سے محبت کرنا چاہتے تھے یا اللہ تم سے محبت کر رہا ہے اور تمہارے گناہوں کو بخش رہا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو برحق، البتہ یہ محبت ہمیں لے چلے کس طرف؟ اطاعت کی طرف۔ اور یقین کیجیے گا ابھی ہم نے انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں میں سے محبت اور ان کی اطاعت کی کچھ مثالیں اللہ نے چاہ پڑھیں گے اگلے سیشن میں۔ اس سے پہلے بس کلوزنگ سے پہلے میں آپ سے عرض کروں، بریک ہے ہمارے پاس، اس سے پہلے عرض کروں، اگر یہ محبت سے اطاعت کی طرف نہیں جائیں گے، اور محبت بھی وہ جو پیارے رسول نے کہی ہے، تو پتہ ہے کیا پھوٹے گا بیچ میں؟ خرافات، بدعات، کفر، شرک، الحاد۔ نعت بری چیز نہیں، نعت تو بہترین ہے، لیکن گانوں کے طرز والی نعت، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، نعت چل رہی، نعت پڑھی جا رہی ہے، گانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھ آ رہی؟ ہم اسی میں کنٹینیو کروا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں کنٹینیو رکھوں، مجھے اندازہ نہیں ہوا نا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید بریک دینا۔ جی اچھا نہیں، میں نے کہا میرے پاس جو تھا نالج میں وہ یہ تھا کہ بریک دیں گے ہم 10 منٹ کے۔ اچھا بتا دیجئے مجھے، چیک کر لیں، بریک کرو۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، اس میں بھی ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، وہ یہ تھا کہ بدعات کو ہم پہلے دیکھیں گے، لیکن اب وہ چائے کے بعد دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہماری کچھ تمہیدی چیزیں تھیں، بہرحال بدعات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اور اطاعت کے کچھ معاملات، ان کو اگلے سیشن میں دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ناصر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ گفتگو آ رہی تھی کہ اگر سنت کو فالو نہیں کریں گے تو خرافات اور بدعات ہم پر چپکا دی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ زندگی کے جملہ معاملات میں آ کر اس کو فالو کیا جائے، سٹینڈرڈ بنایا جائے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کیا کوئی ایسا عمل جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل کیا بن جائے گا؟ مردود۔ اچھا اگر یہ بدعات اور خرافات نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں پہ ہیں؟ ذرا کبھی یوں سوچا جائے، آج جو ہم نئی نئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جھنڈے ہیں، جھنڈیاں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، بالکل برا نہیں بنائیے گا، لیکن یقین کیجیے گا اہل تشیع کا ایسا پیارا اثر لیا ہے نا، کہ جس طرح انہوں نے اپنے وہ کھول کے سینٹرز بیٹھے ہوتے تھے اور اس میں مکھن، چائے، بسکٹ دے رہے ہیں، تو ادھر بھی یہی کیا ہوا۔ یعنی ہم تو بالکل واقعتاً ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ یہاں بات یہ ہے کہ محبت ہے، ظاہری بات ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بغیر تو دین ہے ہی نہیں، لیکن یہ محبت تمہیں اطاعت کی طرف لے جائے، یہ محبت تمہیں دین سے دور نہیں کر دے۔ محبت کے نام پر جو غلو پرستی کا انداز اختیار کیا جائے گا وہ تو منع ہے، اس کو تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود منع فرما رہے کہ ایسا مت کرنا۔ اس پہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ بندگی بہت بڑی چیز ہے،
هو الذی ينزل علی عبدی آیات بینات، وہی تو ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ روشن واضح آیات، کتاب اللہ۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور بے شک وہ تمہارے حق میں بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان فرمایا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، اصلاً کیا کرنا ہے؟ یہ محبت مجھے اور آپ کو اطاعت رسول سکھا رہی ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بلکہ فرما دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ محبت تمہیں اطاعت سکھا رہی ہو، محبت تمہیں اطاعت کی طرف لے گئی، بلکہ یوں سمجھے محبت ہے، اطاعت سے بڑھ کر آگے اتباع ہے، فالو کرنا پڑے گا۔ جس سے محبت کر رہی ہیں اس کی بات سننی پڑے گی، ماننی پڑے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ذرا تصور فرمائیے، پتہ ہے نا آپ کو، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، غالباً مسند احمد کے بھی ہے، جو الفاظ پڑھتے ہیں نا کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نماز کے بعد پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لیا، آپ نے کہا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے خود شدید ترین محبت ہے۔ تو کہا معاذ فرض نمازوں کے بعد پڑھا کرو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صحیح، شدید ترین محبت ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پائے، جو ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے معاذ چلو۔ جی کدھر جانے؟ جی یمن کی طرف، یمن کی طرف۔ محبت ہے، محبت کیسی شدید محبت ہے، کتنی شدید محبت ہے۔ اور راستے میں آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ معاذ شاید اگلے سال تمہیں ہماری یہ ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ آپ نے اندیہ دے دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے کہ انتقال ہو جانا، شاید اگلے سال ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس کلیجہ کٹ گیا، یہ کیا بات کہی ہے پیارے رسول بھائی۔ یہ پوزیشن ہوتی تھی، ایک صحابی بڑے پیارے، انہیں کسی مہم پر بھیجا، تو اب دو ساتھی ان کے اور تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم نکلو، ان کے پاس گھوڑا تھا، انہوں نے کہا جی میں پہلے اپنے ساتھیوں کو بھیج دیا، میں بعد میں نکل جاؤں گا۔ تو اگلے دن ہی جمعہ تھا، یعنی جمعرات کو اگر بھیجا جا رہا تو اگلے دن جمعہ تھا۔ آپ نے خطبے کے دوران میں دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا بھئی تم کیسے، تمہیں تو میں نے ادھر بھیجا تھا۔ کہا جی میں نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں کے پاس اونٹ ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، میں انہیں جا کے پیچھے سے پکڑ لوں گا، انہیں میں نے چلا دیا، میں نے کہا جاتے جاتے آخری جمعہ تو آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ اچھا یہ سارا کام ہوا ہے محبت کے اعتبار سے، اٹس اوکے فائن گڈ، لیکن کہا نہیں، تمہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ جو تمہارے ساتھی کل نکل گئے اللہ کی راہ میں، تم ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اصل کیا کرانا ہے ہم نے تم سے؟ اطاعت کروانی ہے، سرنڈر کروانا ہے، محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس طرح پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے سر، وہ نہیں تصور کر سکتے، برا نہ منائیے، وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا نہیں کھڑا، میرے لیے تعظیماً نہ کھڑے ہو، صحیح، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ کھڑے نہ ہو، لیکن کیوں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا، فالو کس کو کرنا ہے آپ کو؟ تو کہا تمہیں کل ہی نکل جانا چاہیے تھا، خیر وہ نکلے، لیکن میں ان کے جذبے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی مرنے کا کوئی غم نہیں ہے، مر تو جائیں گے، لیکن چاہ یہ رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں جہاد وغیرہ میں، جس جگہ پہ بھی آپ بھیج رہے ہیں، اگر وہاں چلے گئے تو کم از کم آخری جمعہ تو پڑھتے جائیں آپ کے پیچھے۔ یہ محبت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو 36 سال کی عمر میں اپنی جنت کنفرم کر کے اللہ کی رحمت خاص سے بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح جی، 36 سال کی عمر میں، ان کا انداز دیکھیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے، معاذ یمن جانا ہے،
محبت ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر رہے ہیں, لیکن پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ یمن جانا ہے. یعنی کہا جی نہیں, پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں میں چھوڑ سکتا, آپ کو نہیں میں چھوڑ سکتا, کچھ بھی کرا لے. کہا بھائی کام کرو. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے جی؟ عید میلاد النبی کی کیا ہونی چاہیے؟ چھٹی. اور صحابہ کی کیا ہونی چاہیے؟ چھٹی. کتنے صحابہ ہیں بھائی؟ پتہ نہیں, تو کم از کم 2 سال کی چھٹی تو کنفرم ہے ہماری. بھائی ظاہری بات ہے, جس صحابی کی چھٹی نہیں ملے گی تو اس کا مطلب انہیں درجہ ہی نہیں دے رہے. کیا کرے سر, یہ ہمارا انداز ہے, ہمارا انداز ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ محبت اگر کتاب اللہ سنت رسول کے حکم کے مطابق نہیں کریں گے تو یہی دن ہمارے لیے عید میلاد النبی بن جائے گا. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر عید بیان کر کے چلے گئے. آج صبح کہیں قربانی بھی ہو رہی تھی, نماز بھی ہوتی, میں خود دیکھ کے آیا ہوں جی, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اور صبح یقین کیجیے اتنی تکلیف ہو رہی تھی نا, بالکل سیم. میں نے ابھی بھی عرض کیا, شاید اکیلے بیٹھ کے یا پتہ نہیں کیا اہل تشو والا انداز ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو بھائی ہمارے کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے, لیکن بہرحال ہم میں اہل السنہ والجماعت میں جو بیٹھ کے وہی پورا شیڈ پیش کر رہے ہیں, ان کا کیا کرے. 2 بچے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب شاید وہ ساؤنڈ والے ہیں, اور بڑے بڑے اسپیکر جائنٹس لگے ہوئے, باقی ابھی شروع ہونا ہے, لیکن سبحان اللہ وہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور خالی اس پہ نعتیں چل رہی ہیں. یہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, جلسے جلوس, رنگوں سے کھیلنا, یہ بتیاں جلنا, یہ برتھ ڈیز, اور برتھ ڈے بھی پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے منائے. یہ ہمارے انداز ہیں. یہ ابھی اگست میں ہم نے کیا منایا جی؟ 14 اگست. کس کا؟ اپنے ملک کا 78واں یوم آزادی. میں غالباً پتہ نہیں کون سی جگہ سے گزر رہا تھا, لیکن وہاں پہ 3 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا سر. ہماری تو ہمیں ڈبونے کے لیے بارش کی ضرورت تو نہیں ہے, سیلاب کی ضرورت تو نہیں, بارش ہی کافی ہے. تو اس کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا ملک کا 78واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا. جو حال ملک کا ہے وہی مذہبی حالت ہے. غزہ کا کوئی اندازہ ہے سر؟ غزہ کے بعد اگلوں نے یمن کا رخ کر لیا, ہمیں تو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہمیں بنا رہے ہیں. ابھی یہ جو کیا کہتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے پنجاب میں کہ آپ اپنے اسکول کالجز میں وزارت تعلیم کی طرف سے آیا ہوا ہے, باقاعدہ ڈانس اور گانے کے بچوں کے مقابلے کریں گے, 20,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک کا انعام دیا جائے گا. اور پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی ان میں حصہ دلوائیں, اس کی پھر ویڈیوز بنوائیں, شیئر کریں. پتہ نہیں یہ بات کتنی سچی ہے کہ نہیں, غلط ہوگی. میری بہن رہتی ہے ادھر ہی بلاک ایل میں, اور پرنسپل نے بلوا کے بچیوں کے بارے میں کہا کہ بھئی آپ کی بچیاں میوزک میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی. جی کسی کی دور کی بات ہے نا, شاید کوئی ہو, یہ تو گھر کی بات ہے ہمارے. یہی اشر ہے. اس حالت میں جہاں پہ مذہبی اعتبار سے ہمارے دھجیاں اڑی پڑی ہیں, ملک کا حال یہ ہے, سیلاب ہے, زلزلے ہیں, فسادات ہیں, معاشی بدترین حالت ہے, علمان الفیظ کوئی جگہ کچھ نہیں ملتی, تو یوم آزادی کیسا منایا جا رہا ہے؟ پوری جوش و خروش کے ساتھ. اور یہاں پر ہم کیا منا رہے ہیں؟ سبحان اللہ, جشن عید میلاد النبی. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں, مر گیا, مٹ گیا, ختم ہو گیا. اور الحمدللہ ہم جی چوری کی لائٹ سے رنگ بھی ہمارے آباد ہیں, ہمارے جلسے جلوس بھی آباد ہیں, ہماری نمازیں پوری ہو گئی ہیں, ہماری مذہبی حالت بہتر ہو گئی ہے, ہماری مذہبی کرپشن ختم ہو گئی ہے. سر کیا کریں, کدھر جائیں بھائی؟ بالکل سیم وہی حالت ملک کے, سیم وہی حالت مذہبی حالت ہمارے پاس موجود پڑی ہے. کتاب اسی ہمارے ملک میں اس وقت کتاب اللہ کی بے حرمتی کر کے اس کے کیس کو ہمارے ججز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اگلے دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں. LGBTQ کا جو انداز لاہور میں رکھا ہے, جو خود کراچی میں رہا, XYZ رہا, نارمل حصہ ہے. وہ کام جو شاید ویسٹ کے پاس بھی پاس نہیں ہوگا, وہ بھی ظاہری بات ہے. آپ کا خیال ہے بھائی جو ہمیں IMF کے قرضے دیں گے اور ہمیں وی آر ان دا گڈ بکس آف US وہ قرار دیں گے, تو اس کے بعد وہ ہم سے تقاضے نہیں رکھیں گے. اس کے بعد کہیں گے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے تمہارا, وہ یہ کردار ہم سے لا کے رکھیں گے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
تو بھائی یہ محبت پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم سے اطاعت کروا رہی ہو. اللہ کرے اما عائشہ نا محبت کرتی ہیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی اب وہ پہلے ان کے والد صاحب سے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ. محبت کرتے ہیں تو ایسی محبت کرتے ہیں, کیا بیوی, کیا بچے, کیا گھر بار, کیا مال اسباب, ہر چیز اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا رہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے تھپڑ کھایا ابو جہل کا, اڑ کے پڑی ہیں, بدبخت کیسا لیم شہیم, اور پھر سردار, اور پھر ایک وہ چڑھا ہوا خدائی والا اسے دعویٰ اس بات پہ کہ جی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ کو تم لوگوں نے کدھر بھگا دیا, پوچھنے آئے نا, مارا تھپڑ, آپ گری ہیں بیچاری. اسی طرح ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں, گھر سارا سامان اٹھا کے لے گئے. یہ آپ کے جو والد صاحب ہیں نا, انہوں نے بلکہ پوچھا ہے حضرت ان کو اسما کو بلا کے کہ ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑ گیا, نابینا تھے. انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی میں جو مال تو تھا نہیں, خالی تھیلی تھی, تھالی میں کچھ بجری وجری کے ٹکڑے ڈال کے ان کو ہاتھ لگوا رہے کہ یہ دیکھیں ابو بکر مال چھوڑ گئے, آپ کو تو اطمینان ہو, آپ تو سکون سے بیٹھے. مال لگایا جا رہا ہے, اپنے بچے پیش کیا, اونٹنی پیش کیا, غلام فہیرہ کھڑا ہے, اپنا بیٹا عبد الرحمن کھڑا ہے, اپنی جان تو ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ہے, لیکن یہ محبت کا عالم اس طرح بھی ہے کہ کبھی گھر پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں زوجہ سے, کہتے ہیں یار مجھے میرے خیال کچھ دیر ہو گئی ہے, میں دوبارہ جا کے پتہ کر کے آتا ہوں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, یقین کیجیے, ہم ٹریولنگ سے آئے نا, میں چیک کر رہا ہوں تو ایسے ہی کہ کبھی ہم اس انداز کی محبت رکھیں جیسے ہمیں گھر کی ہوتے, گاڑی کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے, کہ ایسی محبت ہو مجھے ہلا دے جو مجھے, وہ تو نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اما عائشہ کی ذکر کر رہا تھا. اما عائشہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بہت پسند فرماتے تھے, بہت زیادہ. لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ, اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم پر یہ شاق گزرے گا تو میں ہر نماز کے ساتھ تمہارے لیے مسواک کو لازم کر دیتا. بخاری کی روایت ہے, کیا کوئی نہیں لیکن کر دیتا, اس کا مطلب موسٹ ریکمینڈڈ ہے. صحیح, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے نا اور کر کے دیتے اما عائشہ کو, تو اما عائشہ کو کہتے جا کے عائشہ اس کو دھو کے رکھ دو. اما عائشہ پتہ کیا کرتی, وہ مسواک لیتی, وہ پہلے خود کرتی. اما عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے, میں اسے دھوؤں گی بعد میں, پہلے کروں گی بعد میں دھوؤں گی. حالانکہ یقین کیجیے آپ میاں بیوی کے لیول پہ کبھی دیکھیں نا, محبت اپنی جگہ, لیکن پھڈے جرنلی آ جائیں, جرنلی بات کر رہا ہوں, ابھی سنت پہ اپنی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی ہوتے ہیں. آپ کا برش میرے برش کے ساتھ کیوں پڑا, آپ باتھ روم میں جاتے تو چھینٹے بڑے مارتے ہیں, یار آپ کی تو حالت ہی بری کر دیتے ہیں فلانا, یہ کھینچا تانی رہتی ہے. وہاں پہ محبت کا انداز یہ ہے کہ آپ نے یہ مسواک کیا ہے تو مسواک پہلے میں خود کروں گی بعد میں دھوں گی. جی ایسا ہی ہے بالکل, جا کے سیرت میں چیک کر لیں. حضرت نہیں, وہ تو سہیل بندہ تھا, اور صلح حدیبیہ کا لکھا نا اس نے, یہ جب آیا نا اس نے صرف اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے, یہ کون سے فالوورز ہیں, آپ کے وضو کا پانی آپ کے تھوکنے کو نیچے نہیں گرنے دیتے. یہ سارے کیا کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہیں کہہ دیا, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. کہا نہیں عمر, ایمان تو تیرا بھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے زیادہ بڑھ کر نہ عزیز ہو جاؤں. تو کہتے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں اسی دن میں نے اسی لمحے طے کیا, نہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آج سے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہوں گے. تو الان کہا عمر اب تیرا ایمان آ کے تکمیل کو پہنچا ہے, باقی کس کا کیسے پہنچے گا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلی و مالی والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کی جان سے, اس کے مال سے, اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. سر ابھی مسواک کی بات آئی تھی نا, سگریٹ چھوٹ گئی ہے, پان چھوٹ گیا, گٹکا چھوٹ گیا, چھالیاں چھوٹ گئی. ایون حضرت ابو ایوب انصاری ہے نا, آپ کو سالن بھیجا ہے, سالن میں کہیں لہسن تھا. اچھا ویسے لہسن اچھی چیز ہے, لیکن کچا اگر کھائے جائے تو اس میں پتہ کیا مسئلہ ہے, بو آتی. تو کہا گیا پیاز
یا لہسن کچا کھا کے مسجد نہیں آنا. کیوں؟ بو آئے گی. مسجد میں کون ہے؟ فرشتے. تو کیا کرو؟ مسواک کرو. ویسے کچا لہسن اس اعتبار سے اچھا کہ خون آپ کا کیسے پتلا رہے گا؟ ایسکارڈ سے. ایسکارڈ چھوڑ کے لہسن پہ آ جائیں, زیادہ بہتر رہے گا. ایسکارڈ والے کر رہے ہیں, اور بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں. تو خیر, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ویسے بینیفیشل ہے, لیکن کیا کریں گے؟ آپ کریں گے کہ جب اگر آپ نے وہ کھایا تو مسواک کریں گے, لیکن پان گٹکا چھالیا کے بعد کیا کریں گے؟ نسوار ویلو اور یہ ویپ اور پوڈ کے بعد کیا کریں گے؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ مسواک کرنا چاہیے. اور ویلو اور ویپ اور پوڈ اور نسوار اور گٹکا اور چھالیا چھوڑنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں, پہلے اسے چھوڑ لیں, بعد میں پھر وہ کر لیں گے. یعنی دیکھیں جی, لہسن کے تو بات تو ایک جائز چیز ہے, کھا کے اس کا مسئلہ ہے. یہ پیاز کا مسئلہ یہ, حالانکہ پیاز ہے بڑا بینیفیشل, اس کی بو یہ, اس کا مقصد یہ نہیں کہ سگریٹ جاری رکھے گا اور اس کے بعد مسواک کر لے گا. نہیں, سگریٹ کو ترک کرے گا. وہ پوچھا گیا نا, ای الحجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آپ نے کہا انتہ جو ما کر یا ربک, تو چھوڑ دے ہر اس چیز کو جو تیرے رب کو ناپسند ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہم سگریٹ پی کے مسواک کر لیں گے, برش کر لیں گے, وہ پرفیوم رکھا ہوتا ہے بعض لوگوں نے وہ کر لیتے ہیں, سبحان اللہ. نہیں, یہ تو چیزیں ہی گندی ہیں. اصل پرابلم یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ گندی ہیں کہ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یہ پرابلم ہو جاتا ہے, اسے ماننے کے لیے دل نہیں تیار ہو رہا ہوتا کہ یہ گندی ہے. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ کے اس کو اختیار کیا جائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری نے, بارے میں ان کی ذکر کر رہا تھا, اب وہ ڈر کے مارے وہ کہتے ہیں کیونکہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کھایا, بھوک کی وجہ سے میں نہیں کھا رہا. یہ اتباع کے لیول پہ آ رہا ہے. اگرچہ کہ لہسن کھانا کیا ہے؟ جائز ہے, بالکل صحیح ہے, حلال ہے, لیکن کیا ہے؟ اس کی بو ہے. جب تم آؤ گے کھا کے آؤ گے تو اس میں کیا کرو گے؟ تم آ کے مسواک کرو گے. اب ذرا اسی طرح ذرا اور بات محبت کے حوالے سے دیکھتے آئیے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ کہیں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں نا گفتگو فرما رہے ہیں. لوگ کہیں کھڑے ہوئے, کوئی انداز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اجلسو, بیٹھ جاؤ. ابو داؤد کی روایت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جسٹ انٹر ہوئے ہیں, آپ نے ایک پاؤں دروازے کے اندر رکھا ہے, ایک باہر رکھا ہے, اور آواز کیا آئی ہے؟ اجلسو. وہیں پہ بیٹھ گئے, وہیں پہ بیٹھ گئے. عقل کیا کہتی ہے جی؟ آپ ذرا کر کے دیکھیں, ادھر گیٹ میں آپ بیٹھنے سے جو بندہ آپ کو کہو بھائی اللہ کے بندے آگے تو ہو کے بیٹھو یار, یہ کیا طریقہ. اپنی عقل کیا کہتی ہے؟ اپنی عقل بھی یہی کہتی ہے. سر عقل شکل تو سمجھ ہی نہیں آتی, جبھی تو تر گئے ہیں. اللہ ہم پہ رحم فرمائے, ہمیں تو ہماری عقل ہی مار دیتی ہے. کیا کریں, یقین کیجیے, لاجک, فیکٹس اینڈ فگر, فلانا فلانا, ریزننگ, 50 یہی چیز ہے. چھوڑیں, اس سے زیادہ خطرناک بات پڑی. پتہ کیا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی ہیں, اور صحابی بھی ایسے ہیں جو ٹاپ گریڈ صحابی ہیں, 6 نمبر پہ اسلام لائے ہیں, سارے غزوے لڑے ہیں. اس صحابہ نے انہیں نہ دیکھ کے, ایک دفعہ یہ کہیں درخت پہ چڑھے, ان کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں, تو صحابہ ہنس پڑے کہ یار عبداللہ, اسی لیے حیرت تو یہ ہوگی پتلی ٹانگوں کے باوجود سارے غزوے لڑے. ہماری الحمدللہ جان یہ ہے, اور غزوے کا نام دے دے سبحان اللہ, پیچھے بندہ جا کے چپ جائے. سمجھ آ رہی نا؟ تو جب وہ ان پہ ذرا ذرا ہنسے نا کہ تم یہ ان کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے. آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ ٹانگیں اگر میزان میں رکھ دی جائے تلنے کے لیے تو ان کا وزن کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے. وی آئی پی پرسنالٹیز کے ساتھ جو موو کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں, وہ وی آئی پی سے بھی زیادہ وی آئی پی ہوتے ہیں. وہ کوئی چیز اٹھائیں, سر آپ رکیں ذرا میں پہلے چیک کروں, اس کے آرڈر پہ تو وی آئی پی چل رہا ہوتا ہے. یہ بات کو پلیز اگر آپ اس کو صحیح طور پہ اسیس کر سکے نا تو ایسے ہی ہے. یعنی وہ پتہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرے لیے تو یہ کام ہی کوئی نہیں, یہ کس کے لیے کوئی جرنل انسٹرکشن ہوں گی. اسی لیے آپ نوٹ فرمائیے گا, جمعے میں بھی اگر کسی نے گفتگو کرنی ہے تو کون کرے گا؟ یا خطیب کرے گا, یا امام کرے گا, یا پھر مؤذن کرے گا. ورنہ جمعے کے خطبے میں جو سنت ہے وہ یہ کہا, اگر کوئی بندہ کنکریوں سے کھیل رہا اور تم نے اسے روک دیا کہ کنکریوں سے مت کھیلو, تم نے لگ کام کیا, اس کو تو چھوڑ دو. تم نے صحیح کیا لیکن تم نے لگ کام کیا. کون کرے گا؟ صرف امام کرے گا, خطیب کرے گا. کیوں بھائی؟ وہ اس وی آئی پی پروٹوکول کا حصہ ہے کہ امام صاحب کو کوئی چیز چاہیے, خطیب صاحب کو کوئی چیز چاہیے, تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے, تو وہ شاید ڈسکشن کا لیٹس اوکے.
اگر ان کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذہن کے اعتبار سے دیکھیں نا تو وہ کہیں گے کوئی مسئلہ کوئی نہیں یار، میں تو جا سکتا ہوں نا، مجھے تھوڑی کہا، یہ تو پبلکلی اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اجلسوا کا مطلب ہے بیٹھ جا بھائی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کرتے ہوئے دوبارہ جو دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے میں بیٹھے ہیں، تو آپ کہتے ہیں تعال یا عبداللہ، عبداللہ تو اندر آ، تجھے کس نے روکا ہے؟ کیا ہے سر یہ ہے اطاعت۔ اور یہاں ساری زندگی دین روتے روتے مر جائے کہ داڑھی رکھ لو داڑھی رکھ لو، سمجھ ہی کوئی نہیں آتی سرکار، داڑھی نہیں رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ قص الشوارب واعف اللعاء، داڑھیوں کو بڑھاؤ گے اور مونچھوں کو کٹواؤ گے، پردہ دین کہتا رہ جائے۔ ہمارے پاس پردہ آپشنل ہے، سورہ نور لے آئے، سورہ احزاب لے آئے، سورہ نساء لے آئے، کچھ بھی لے آئے، قرآن مجید لے آئے، ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں آ پا رہی ہوتی۔ اگر یہ محبت ہے تو یہ محبت کس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ اطاعت میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ یہ محبت اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں ٹرانسفر ہے۔ اما عائشہ آپ سے محبت کرتے ہو تو پردہ چھوڑ دیے۔ اما عائشہ کا ہاتھ بڑا سخی ہوا، کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ 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 ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹانی ہے جی۔ محبت ہے تو یہ محبت اطاعت کروا رہی ہے، محبت منمانی نہیں کروا رہی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ایک محفل میں آ کے بیٹھے ہیں اور ہماری کوئی آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ ایک صحابی نے کہیں بیچ میں انگوٹھی بھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ ایک بڑا پیارا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مربی والا، مزکی والا۔ اپنے ساتھیوں کو خیر خبر کی لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کیا پہن رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑا ہوا ہے، کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ آپ نے جو دیکھا نا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیے پھرتا ہے؟ یعنی آپ نے اس کی سونے کی انگوٹھی کو ناپسند فرمایا۔ اور ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے جی، شادی میں کیا ڈیمانڈ کیا رکھی ہوتی ہے، کیا پہنانے؟ ہاں جی انگوٹھی بنائیں گے جی سونے والی، ہاں جی تیرے ہاتھ میں نا انگارہ رکھ دیں گے، اور بتا۔ سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، سونا مردوں کے لیے، اسی لیے یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھتے رہیں گے نا اس طرح کی فضول چیزیں، تو اس میں آرام سے دکھایا جاتا ہے فلانا یہ پہنے ہوا، فلانا وہ پہنے ہوا۔ سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، البتہ بہت زیادہ پسندیدہ، ریکمینڈڈ نہیں، ہاں ہے جائز حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس وہ ان کا اوڑھنا بچھونا یہ ہو جائے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ والی ایک روایت سے پھر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی لی اور اٹھا کے پھینک دی۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، کوئی معاملات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے۔ اب جو باقی صحابی بیٹھے تھے نا، وہ پتہ انہیں کیا کہنے، بھائی اٹھا اس کو اور جا کے اپنی والدہ کو دے، بہن کو دے، اور بیگم کو دے، کسی کو بھی دے، یا اس کو بیچ اور کسی مصرف میں لیا۔ تو پتہ کیا پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، ابو داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو، میں اس انگوٹھی کو اٹھاؤں؟ ہاں بھائی جا کے گھر پہ دے دو، اب اور تو کیا ہو سکتا ہے، تم تو پہن نہیں سکتے۔ کہنے نہیں میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، جسے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک گئے ہیں اسے میں اٹھاؤں گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جسے رسول دے اسے تم لے لو، اور جس سے منع کرے اسے فی الفور رک جاؤ۔ سر ہم سے آپ صرف نعتیں پڑھوا سکتے ہیں، کاش میں دورے پیغمبر میں پایا گیا ہوتا۔ سر اللہ کا شکر ہم اس محفل میں تھے، ہم ہوتے تو ہم اٹھا کے بھی لے آتے۔ ہمارے پاس وہ عقلی لاجکس ہے نا، گھر پہ تو دی جا سکتی ہے نا، امی کو دی جا سکتی ہے، کسی کو گفٹ دی جا سکتی ہے سر، صحیح ہے۔ ہمارے یہاں ہے نا جی، بڑا پیارا ہوتا ہے کہ پہلے وہ سودی پیسے کہیں سے لے لیں، پھر کیا کریں بھائی ثواب کی نیت رکھے بغیر اس کو دے دیں۔ او بھائی سودی کام میں جا کے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے پاس بہت سارے انداز ملتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے ملتے ہیں، لاجکس ملتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا جس چیز کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھینک گئے ہیں۔ تو تیسری بات آ جائیے، عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ حجر اسود کے حوالے سے پہنچتے ہیں نا، تو اس کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں، انک حجر، حجر اسود تو صرف ایک پتھر ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا اور نہ نقصان دے سکتا ہے،
اور اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا نا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے تو میں تجھے چومتا بھی نہ. سنت کی اہمیت, حدیث کو فالو, اتباع سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فالو کرنا ہے بھائی, آپ کے دین کو فالو کرنا ہے. عقائد میں دیکھیں گے, عبادات میں دیکھیں گے, رسم و رواج میں دیکھیں گے, سیاست میں دیکھیں گے, معیشت میں دیکھیں گے, معاشرت میں دیکھیں گے, اخلاقیات میں دیکھیں گے, معاملات میں دیکھیں گے, ایک ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو سٹینڈرڈ بنا کے کھڑا کیا. اور دیکھیں دونوں روایتوں کو دیکھے گا, ذرا توجہ فرمائیے, یہاں لکھ لیں محبت اور یہاں لکھ لیں اطاعت. محبت کے اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کے اہل و عیال سے, اس کے مال سے, اس کی جان سے, تمام انسانوں سے بڑھ کے. رواه بخاری و مسلم. تمہاری یہ لپ سروس تمہارے فالو کرنے میں بھی نظر آئے. کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں لے کے آیا ہوں. تو یہ محبت کا دعویٰ کام کرنے میں نظر آئے گا. صحابہ سے ہوا یہی ہے, ہوا یہی ہے, محبت کیا, محبت کے دعوے کو ثابت کر کے دکھایا کام میں. محبت کا خالی کھوکھلی نعرے دعوے کر کے سر ہماری نمازیں ضائع ہو رہے ہوں, ہمارے معاملات ضائع ہو رہے ہوں, ہم دین سے دور ہوں, کتاب اللہ سے دور ہوں, یہ کیسی اطاعت ہے, یہ کیسی محبت ہے؟ اب ذرا مختلف چیزوں کا ذرا سا احاطہ کرتے چلیے گا, اور جہاں پہ کوئی نئی چیز یاد آئے تو آپ وہ بتا دیجیے گا. ایون سروں پہ بال رکھنے ہیں جی, کیا کہا ہے؟ قضا سے منع کیا گیا. اور آپ حیران ہوں گے ہمارے فورسز میں ایون, چاہے وہ آرمی ہو, ایئر فورس ہو, نیوی ہو, یہ رینجر ہو, پولیس ہو, سر کے بالوں کا ایک سٹائل آپ کو بڑا کامن مل رہا ہوتا ہے, اوپر تھوڑے سے بال, باقی بالکل سر سائڈ پہ صاف. قضا کہلاتا ہے, قضا. بخاری شریف کی روایت اٹھا کے دیکھ لیں, قضا کو منع فرمایا. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا نہیں کرنی. قضا بالوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی, کہا اپنے بالوں کی تکریم کرو, یا تو اسے مکمل رکھو یا مکمل اڑا دو. ہاں جنرلی کسی کا ہو جاتا ہے, دیٹس انادر تھنگ, ٹھیک ہے نا, اپنی ایج گزار چکا ہے, بال اڑ گئے ہیں, کچھ اور ہو گیا معاملہ, یہ ایک الگ بات. لیکن عمومی طور پہ جو اس وقت بالوں کی کٹنگ کا سٹائل چل رہا ہے وہ کیا ہے, وہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی جی؟ سنت کو فالو کرنے, رائٹ ہینڈ سے کھانا, لیفٹ سے نہیں کھانا. کس نے کرنا؟ اچھا کرنا کس نے؟ حیرت یہ ہے, ہم نے تمہارے لیے سٹینڈرڈ بنایا ہے. کس کو؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو آ کے کفار فالو کر لیں, بندہ مومن تیار نہیں ہے. اور محبت ہے تو میں یہ سوچوں گا میں نے کرنا کیا ہے. جو لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں وہ میسی اور رونالڈو کو فالو کرتے ہیں. اس نے سر شرٹ کون سی پہنی ہے, اس نے ٹراؤزر کون سا پہنے ہے, شوز کون سے پہنے, کس طرح چلتا ہے. اس نے اگر فٹ بال کا ہے وہ شوقین تو وہ فٹ بال کے اس پلیئر کو کاپی تیار. کرکٹ والا کرکٹ کے لیے, اور دین والا دین میں تیار نہیں ہے. حیرت ہے بھائی, ہم نے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. دنیا زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع, اطاعت ہے کہ آپ کسی کام کو فرض کے درجے میں کرتے ہیں, اور اتباع ہے اس کام میں محبت موجود ہے. میں پھر عرض کروں گا دوبارہ. ایک انداز یہ ہے کہ والد صاحب کو کھانسی آئی ہے, والدہ کو کھانسی آئی ہے, ایکس وائی زی, تو آپ نے پانی بھرا اور جا رہے تھے, جی ابا جی پانی لے لیجیے, ٹھیک ہے جی پانی دے دیا آپ نے. ایک یہی کام اس انداز میں ہے کہ آپ پانی ایک دفعہ رکھا, انہیں پلایا اور جا کے بیٹھ گئے. اب وہ 2 دفعہ کھانسے, 4 دفعہ کہیں گے یار پانی تو رکھا ہے اور کیا کر سکتا ہوں میں. ایک یہ ہے کہ آپ ان کے لیے وہ کھانس رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے, میں کچھ اور کر دوں, پیچھے ذرا تھپ تھپا دوں, کوئی ٹیبلٹ لے آؤں, کوئی فلانا. یہ کیا ہے؟ اس اطاعت میں محبت بڑی ہے. ہم دین کے ساتھ جب آ کے کھڑے ہوں گے تو اطاعت کے ساتھ محبت ہوگی. اطاعت میں خالی اطاعت نہیں ہے, یعنی صرف فرض کے طور پہ پورا کرنے کے لیے, اس کے ساتھ محبت کا جذبہ موجود ہے.
تو دین کے لیے جب کام کر رہے ہوں گے تو یہ محبت کا جذبہ ہمارے پاس موجود ہوگا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں 24 گھنٹے. یہ کیفیت کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ کیفیت تو نہیں آ رہی بھائی. میرے پیارے بھائی دوستو، محبت ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے حوالے سے، یا کچھ اور ہی غزوہ ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیمے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ شاید کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دیں. آپ کے ذہن میں ابھی یہ بات آئی ہے، حضرت سعد ہیں یا غالباً کچھ اور نام ہے، فوری طور پہ ذہن سے خیر نکل رہا ہے. تو محسوس ہوا کہ کوئی باہر چل رہا ہے. تو آپ نے ایک آواز دے کے پوچھی کون؟ کہا جی میں. تو کہا تم کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے خیمے کے باہر کوئی پہرا ہونا چاہیے تو میں خود ہی آ کے کھڑا ہوا ہوں. اس محبت یعنی سمجھ آ رہی ہے اب اس اطاعت میں جو محبت بھری ہونے کہ ایک لمحہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا ان کے لیے کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. سر کبھی اندر جھانک کے دیکھیں گے نا، ہم اپنی اس بھاگتی دوڑتی چمکتی دمکتی دنیا میں یہ تو کہیں بھی نہیں آ رہا ہوتا. وہ دین جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، جو آب و تاب کے ساتھ نکلا، آج اس دین کی دھجیاں اڑی ہیں، سنت کی دھجیاں اڑی ہیں. ابھی میں اس چیز کی طرف جا بھی نہیں سکا. شادی بیاہ کی طرف آئیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جی بالکل ہے، کم از کم. واقعتاً آپ بڑی مبارک بات کے مستحق ہے جو بھائی آ گئے. ہم خرافات اور بدعات والے ایک سٹرکچر سے بچ کے، ظاہر ہے ایسی چیزوں پہ میلے نہیں لگے ہوتے. پتہ ہے کوئی بندہ چاہ رہا آ کے اکٹھے ہو جائیں، لیکن ان جگہوں پہ میلے نہیں. تو میلوں کا سٹائل ہی الگ ہوتا ہے، میلوں کی چیزیں ہی الگ ہوتی ہیں. جب ہم اپنی فکری ذہنی پختگی درستگی چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ تو بڑا مشکل والا پہلو ہوتا ہے. انظار و تبشیر سے جب بات کی جا رہی ہوتی ہے، سوکن من غیر آبادی، کل کو بدعات کرنے والے لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا. بخاری اور مستدرک حاکم کی روایت ہے یہ کہتے ہوئے کہ دور کر دیا جائے، دور کر دیجیے ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. تو اگر اس درجے میں آ گئے تو اب میرا سوال یہ ہے، کیا میرے اور آپ کے گھروں میں جو شادی بیاہ ہوں گے اس میں صرف نکاح ہے، ایک سادہ سی رخصتی ہے اور اگلے دن ولیمہ ہے، یا مہندی مائیوں اوپٹن بری برات شینٹی برائڈل شاور سارا ہے؟ سبحان اللہ. اور محبت کس سے ہے؟ محبت کس سے ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مکس گیدرنگ ہو جائے گی. محبت کس سے؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انا للہ. دین وی آر ہپوکریٹ. سوری، برا نہ منائیے گا. یہی تو بات ہے. میلہ کیوں نہیں لگتا؟ میلہ اس لیے نہیں لگتا یہاں پہ انظار والی بات ہے، یہاں پہ تبشیر والی بات تو ہے نہیں کہ جی الحمدللہ بس آپ آ کے سارے ہم جنتی ہیں الحمدللہ. سر جنتی یہاں تو کنفرم جنتیوں کی یہ حالت تھی کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لگتا ہے منافق ہو گئے. کنفرم جنتی. حنظلہ رضی اللہ عنہ والا معاملہ بھول کے ہی نہیں دیتا، جہاں پہ وہ آ کے کہتے ہیں نا ابو بکر مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. کہا کیوں، کیا ہو گیا تجھے؟ کہا یار جب میں گھر جاتا ہوں تو میری کیفیت یہ ہو جاتی. اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ ارب و رحمتیں نازل فرمائے کہ یار حنظلہ جو کیفیت تو اپنی بیان کرتا وہ تو ہماری بھی ہے. صحیح ہے نا؟ جن کی جیب میں جنت کے سرٹیفکیٹ پڑے ہیں، پروانے پڑے ہیں، وہ اس ڈر میں ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہیں. ہمارے پاس تو یہ تصور بھی نہیں آتا. بھائی گزارش یہ ہے، ہمارے گھروں میں 5 وقت نماز ہوگی. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ سنت کی بات ہے نہیں، فالو کس کو کرنا ہے؟ ہمارے گھروں میں 5 وقت نماز ہوگی، ہونی چاہیے، جماعت سے ہونی چاہیے. آئیے سر، سنت کا پہلا کام ہے ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامۃ من اعمالهم الصلاۃ. صبح فجر پہ لائٹیں جلی ہوں، قرآن مجید کھلا ہوا ہو. ہر بات تو پھر وہی آ جائے گی نا، جشن کس چیز پہ منائیں؟ یا تو کہیں صبح فجر پہ الحمدللہ 98% تعداد مسجد میں کھڑی ہوتی ہے. 98 تو چھوڑ دیجئے، 9 اور 8 آدمی نہیں ہوتے. خاص طور پہ فلیٹس کے نیچے والی مساجد کا تو بدترین معاملہ ہوا ہوتا ہے بعض اوقات. آپ یقین کیجئے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے
ایک مسجد میں اپنی جگہ پہ نماز چھوڑ کے کہیں ٹریولنگ کرنی تھی, نکلنا تھا, تو میں نا ایک فلیٹ وہیں پہ ہے کوئی قریب, ادھر گیا اور نماز کے لیے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا. امام صاحب پیچھے ایک مؤذن اور ایک بندہ کھڑا ہوتا, تو بندہ ٹھٹر کے کیوں رکتا کہ یار نماز پڑھنی ہے ادھر کے نہیں پڑھنی, کیا کریے, چل کے دیکھیں. چھوڑیں نا سر, کیا تکلیف ہے بعض اوقات. یعنی نماز تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے پتہ ہے کیا کہتا ہے, بلال اٹھ اذان دے, اور ہمیں راحت پہنچا. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے نماز میں. نماز کہاں پہ پڑھوائی گئی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 102 کھول لیں. جنگ کی حالت میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز میں, سر کوئی تبدیلی نہ لائے, کچھ بھی نہ کرے. پہلی بات صرف آ کے سنیں, سنت کی پیروی کے اعتبار سے نمازیں کدھر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے ایک رو کھڑی ہوئی ہے, وہ نماز پڑھ رہی ہے, ایک دشمن کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اور انہیں پتہ کیا کہا جا رہا ہے, اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھو. سورہ نساء آیت نمبر 102. بارش بھی ہو رہی ہے, تم میں بیمار بھی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر, لیکن کیا کرو, اگر حملہ ہو گیا تم ایکوپڈ رہنا, مڑ کے بھی تم نے حملہ کرنا ہے. ہم نے نہ اسرائیل بھیجنا, نہ جبرائیل بھیجنا, نہ اسرافیل بھیجنا, کوئی نہیں بھیجنا, سارے کام تم نے خود کرنے. اور بلیو کیجئے گا, ہمارے گھروں میں اس وقت نماز پڑھوانے کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے جی, کیا کرنی پڑتی ہے بھائی علی, کیا کرنی پڑتی ہے؟ جنگ کرنی پڑتی ہے. نماز پڑھ لے, نماز پڑھ لے, نماز پڑھ لے. وہ آگے سے بیانات کیا ہوتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں نا, کیا ہو گیا, مصیبت آ گئی, زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, یار پڑھ لیتے ہیں, نماز کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. آپ تو ہمیں ایسے سمجھ جیسے ہم کافر ہیں. سبحان اللہ سر. اور ہم جب ٹریولنگ پہ جا رہے تو ہماری عورتوں کی نماز ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ ہماری عورتوں کے ساتھ دشمنی ہے. اور اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں, یہ مرد چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے اکیلے جنت میں داخل ہو جائیں, یہ نہ ہو, تاکہ جنت میں ان سے بچ جائے. نہیں, آپ ایسا نہ ہونے دیا کریں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سر. مساجد والوں سے کہیں بھائی ہماری عورتیں کھڑے ہو کے کونے میں نماز پڑھے گی, پڑھنے دو. ایک تو اسے پوری دنیا میں گھما لیں, اسے پارلیمنٹ میں بھی حصہ دے دیں, فورسز میں بھی حصہ دے دیں, ہر جگہ پہ حصہ دے دیں, سب جگہ پہ یہ چلی جائے گی. لیکن جیسے ہی مسجد میں جاتی ہے بہک جاتی ہے, ایک دم پاگل ہو جاتی ہے. اللہ کا نام لے, نماز پڑھائی جائے. پہلا کام ہے بھائی فرض نمازیں گھر پہ ہمارے پاس, پورے گھر ان نمازوں کے ساتھ جڑا ہو. اما عائشہ کہتی ہیں نا, پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کام کر رہے ہوتے تھے. آج بات آئی تھی نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہو, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہترین ہوں. اما عائشہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جب کام کرتے نا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کے لیے جبرائیل امین ہاتھ باندھ کے کھڑے, اللہ رب العزت کے پیغام آ رہے ہیں, اور وہ گھر میں بکری کا دودھ نکال رہے ہیں جی, برتن صاف کر رہے ہیں, کوئی اور گھر کا کام کر دیا ہے. تو یہ ہماری شان کے خلاف نہیں ہوگا اگر ہم اپنے گھروں میں کام کریں گے بھائی جی. وہ کچھ تو کہہ رہے ہیں آلریڈی کر تو رہے ہیں, اور کتنا کریں. آج بھی پہلے آنے سے پہلے, پروگرام میں آنے سے پہلے برتن دھو کے آئے. اور بھائی دیکھیں, جبری ایک الگ ہے, وہ آپ کا اپنا معاہدہ ہے. ایک ہے سنت کے شوق میں, یا پیارے رسول کریم جس کی یہ میں نہیں مرتی نا, وہ یہ سمجھے جب پیارے رسول نے کر لی تو میری کیا اوقات ہے. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نا, یہ امیر المومنین کے طور پہ ہیں. یہ موسیٰ الاشعری نا ایک دفعہ کوئی شکایت لے کے آئے اپنی بیگم کی, ابھی نوک کیا نہیں, تو اندر سے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مسز کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں گرم سرد. اب ظاہر ہے پہلے کا انداز ہے, تو آپ جو نوک کرنے لگے تو واپس ہو لیے. انہوں نے کہا مسئلہ تو ادھر ہی حل ہو گیا. تو اسی اسنا میں شاید عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے باہر, آپ بھی گھر سے تشریف لا ہی رہے ہوں گے, یار یہ تو بولتی رہے گی تو باہر آؤ. تو انہوں نے دیکھا موسیٰ الاشعری جا رہے تھے, کدھر بھائی تم کدھر آئے تھے؟ کہا جی آپ کی طرف آیا تھا. تو پھر تم نے نوک کیوں نہیں کیا اور پوچھا کیوں نہیں؟ یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ایک انداز بڑا, جو بندہ آئے تو بتائے ریزن دیکھ کیوں نہیں آیا, کیا معاملہ. خیر اس میں اور بھی 2-3 واقعات ہیں. پھر تو آپ نے کہا جی وہ مسئلہ جو لے کے آیا تھا وہ تو حل ہو گیا. تو آپ نے کہا کیا مسئلہ تھا تمہارا؟ کہا جی بیگم اس طرح شور کرتی ہے اور بہت زیادہ باتیں کرتے, جب آیا تو آپ کا دیکھا تو آپ کے خود گھر پہ یہی مسئلہ چل رہا تھا, تو اس لیے پھر میں چلا ہی گیا تھا. پھر انہوں نے بتایا اللہ کے بندے
یہ اللہ کی بندی ہے، پورا گھر کو دیکھتی ہے، معاملات کو دیکھتی ہے، کہیں چھوٹا موٹا کوئی اونچا بول لیتے تو بولنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو. یعنی بات سمجھے، جو پیچھے قرآن مجید میں کہا گیا نا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور جسے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں عمدہ طریقے سے رہو، چھوٹی موٹی اگنور تم کرو گے، کہیں تم جھکو گے وہ جھکے گی، کوئی معاملہ. جیسے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بہترین ہیں، تو اللہ کرے یہ فالو کرنا ہے، اپنے گھروں میں بہترین ہوں گے، ان کے کام وام کرنے کام کیے جائیں گے. البتہ جہاں اذان کی آواز آئی، اما عائشہ کہتی ہے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی ہوتے پتہ ہی کوئی نہیں، پھر کھٹ کر کے نماز پڑھنی. زندگی کے جملہ معاملات میں بھائی گھر میں داخل ہونا ہے، دعا پڑھنی ہے. گھروں میں ایک لڑائی جھگڑے کے بہت معاملات چل رہے بھائی، کیا چلیں گے؟ گھروں میں دعا پڑھیں. گھروں میں ایک دوسرے کو اٹینشن دیں گے. سارا دن جب اس پہ بیٹھے رہیں گے تو پھر اٹینشن دے سکتے ہیں سر؟ نہیں دے سکتے. اور واللہ اللہ کرے کہ کوشش کر کے ہمت کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ آئیں، ورنہ باہر اس وقت زلزلے، سیلاب، آفات، حادثات، قتل و غارت، ہر چیز پیک پہ. آپ دور فتن پہ انشاءاللہ تعالی جلدی کوئی پروگرام رکھیں گے، اور اللہ نے چاہا میں آپ کے سامنے، وہ بڑا لمبا چوڑا رہے گا، تین ایک گھنٹے کا رہے گا انشاءاللہ تعالی، ذہن میں بھی آ بھی جائے. دور فتن کی آپ روایتیں پڑھتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ لگیں گے قیامت یوں کھڑی ہے. یہ ہماری ڈھٹائی ہے کہ اب میں صرف سوچ رہا ہوں دجال نکلا ہے. دجال تو نہیں نکلا یار، ابھی میں کیوں انسان بنوں؟ اب بھائی جس دن نکل آئے پھر تو انسان کیا بنے گا؟ دابت الارض جس وقت نکلا ہے پھر کیا انسان بنے گا؟ 5.6 ریکٹر اسکیل کے زلزلے دیکھ رہے ہیں، ملیر تک دیکھ رہے ہیں، اور پتہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں تو گلستان جوہر میں رہتا ہوں نا سر، ملیر میں آئے. اچھا زبردست ہو گیا بھائی. یہ غزہ کی بات چل رہی ہے اور اس کے بعد ایران کی بات چل رہی ہے. پاکستان کو مارنے کے لیے پاکستانی خود ہی کافی. یہی مسئلہ ہے. یعنی اب بھی اگر نہیں لوٹے، سیرت کی طرف نہیں آئے، اب بھی ہم یہی جشن مناتے رہیں خرافات اور بدعات میں. خرافات اور بدعات اتنا خطرناک چیپٹر ہے نا، جسے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہی یہ کام کروا لیا گیا. دیکھیں صحابہ کے بعض مقامات تو اتنا اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ ظاہر ہے جو معاملہ سنت کی جگہ پہ اجرا نہیں ہو سکتا وہ کن سے کرایا جائے گا؟ صحابہ سے کرایا جائے گا. رجم کا معاملہ اگر کسی صحابی پہ آیا ہے تو پیچھے زنا کا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر قانون سازی کرنی ہے. اللہ اربوں رحمتیں نازل فرمائے، صحابہ کرام سے کوئی وہ ایسی غلطی صادر ہوگی جس پہ قانون سازی ہوگی جو دین کا حصہ بنے گی تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے تو جب حضرت معاذ اور غامدیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ گالم گلوچ کا معاملہ نکلا نا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہیں پہ خاموش کروا دیا. خاموش خالد. کہا تمہیں پتہ ہے ان لوگوں نے جو توبہ کی ہے، اگر پورے اہل مدینہ پر ان کی توبہ کو بکیر کیا جائے سب کی سب کے لیے کفایت کر جائے گی. کہا یہ صادر کروایا رب نے. اللہ ارب و رحمتیں نازل فرمائے ہمارے پیارے صحابہ پہ. 3 صحابی ہیں، پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر پہ، آپ نہیں ہیں موجود. امہات المومنین ہماری ماؤں سے جو پردے کے ساتھ ہے ان سے نہ کچھ استفسار کیا، کیا کرتے ہمارے پیارے رسول؟ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. تو ان تینوں نے پتہ کیا کہا؟ ہمیں زیادہ زور لگانا پڑے گا نیکی کے اعتبار سے. ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی کوئی نہیں کرنی، ایک نے کہا یہ راتوں کو جاگتا رہوں گا، ایک نے کہا مستقل روزے رکھوں گا. سبحان اللہ، یہ سارے دعوے کر آپ کو بتا چلے گئے. گھر پہ بتایا، آپ سے پوچھا اور چلے گئے. اب جیسے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا تو ہماری ماؤں نے رپورٹ دی ہے، امہات المومنین نے. انس رضی اللہ عنہ ساری بات کو رپورٹ کرتے ہیں، مسلم کی روایت اور بخاری میں بھی آئی. تو کہا جی کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ انہوں نے شادی نہیں اب کرنی، اور کسی نے کہا میں نے روزے رکھنے ہیں، اور ایک نے کہا کہ جی میں نے جو ہے ساری رات جاگتے رہنا، عبادتیں کرنی. ایک اور بھی بڑا پیارا انداز ہے، ہمارے گھروں میں جب کوئی آئے ہمارے پیچھے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے ہیڈ آف دا فیملی کو کیا کرنا چاہیے؟ بتانا. اب بالکل مفقود ہے. اب ہم نے تو وہ خیر لائف ٹائم دیکھا ہے کہ جب ابا جی کا کوئی ملنے والا آیا اور اس کا میسج ابا جی کو نہیں دیا اور ابا جی نے خود بتایا کہ بیٹا آج کون آیا تھا، تو اس کے بعد پھر ایک فلم ہوتی تھی، سمجھے، طبیعت صاف ہو جاتی تھی پھر. یعنی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، جب کوئی آپ کے پیچھے نہیں آیا، کوئی آیا ہے تو فوری طور پہ آ کے بتایا جائے گا. جیسے یہاں پر آئے ہماری ماؤں نے فوراً کیا بتایا؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ لوگ آئے، یہ معاملہ رہا،
اور ایسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، انتم الذی قلتم قضا و قضا، تم وہ لوگ جنہوں نے یہ دعوے کر کے گئے آج گھر پہ آ کے کہا جی ہم تو اپنے طور پہ بڑا آئیڈیل ہے، ساری رات کیا کروں گا جی، قرآن پڑھتا رہوں گا، اس سے زیادہ مطلوب کیا ہے، یہاں پستول بھی رکھ دینا کن پٹی پہ تب بھی نہیں پڑھ سکتے بھائی، شادی نہیں کرنی، جھمیلا ہی نہ پڑے، کھچ کھچ ہی نہیں ہو، یہ نہیں لائے وہ نہیں لائے فلانے نہیں لائے، جان ہی چھوٹ گئی ہے، مسجدیں اور آپ ہیں صحیح کہنا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں، میں نے راتوں کو سوتا بھی ہوں اور دن کو راتوں کو اٹھ کے عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے جو ہے روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اصوم و افطر، اور میں نے عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں ایٹ اے ٹائم۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گھر چلا رہے بھائی؟ 9 تو ایٹ اے ٹائم، ورنہ 11 ہیں، 9 ایٹ اے ٹائم چلا رہے، ایٹ اے ٹائم، تاکہ کل کو کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے جی ہم سے یہ نہیں ہوتا، اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح کر رکھا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ سٹینڈرڈ بینچ مارک کس کو بنایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو۔ تو بھائی پھر جب دیکھنا پڑے گا کہ زندگی بسر کرنی ہے تو وہ اما عائشہ والا معاملہ، ایک چلتا آپ کو لکھا ہوا قرآن ملے گا اور ایک چلتا پھرتا قرآن ملے گا، وہ ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی لباس سے شروع کرے، کھانے پینے سے شروع کرے، گھر کے معاملات سے شروع کرے، عبادات کے اعتبار سے شروع کرے، نمازوں کے اعتبار سے شروع کرے، سیرت کی ایک ڈیٹیل بک پکڑے اور پتہ کیا کرے، کوشش کریں اسی نہ اکیلے میں بیٹھ کے پڑھے۔ موبائل نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس، موبائل بالکل نہیں ہونا چاہیے، یقین کیجئے گا، اسے کسی دوسرے کمرے میں رکھ کے آ جائے اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ آپ یقین کیجئے واقع تو پڑھے، اور اللہ کرے کہ آپ کی کوئی وہ لائن جڑ جائے، فریکوینسی مل جائے نا، آپ بلیو کیجئے گا، آپ کو گارنٹی سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں روک کے دیکھیں۔ شیب ابی طالب کی سختیاں حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ کاٹ رہی ہیں، 65 سال کی، رب کی جنت چاہیے۔ ایک جگہ پہ نا جہاں آپ سامان اٹھا کے اپنا جا رہی ہیں نا، تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں سالن ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، روٹی ہے، ایک سالن روٹی ہے اور ایک میں پانی ہے، اور وہ یہ پہاڑ چڑھتی ہوئی آ رہی ہیں، جب آئیں تو انہیں کہیے گا اللہ رب العزت آپ کو سلام پیش کرتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ جنت میں اللہ نے آپ کے لیے موتیوں کا گھر تیار کر رکھا ہے، جنت میں اللہ نے آپ کے لیے موتیوں کا، وہاں نہ کوئی تھکن ہے، نہ بھوک ہے، نہ افلاس ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تنگی ہے۔ دنیا میں ہم آپ کا مال بھی لگوا رہے ہیں، جان بھی لگوا رہے ہیں، خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہاں موتیوں کا محل بنا رکھا ہے آپ کے لیے۔ 65 سال کی عمر کے ساتھ شیب ابی طالب میں آپ نے 2.5 نہیں 3 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ 3 سال میں کتنے دن بنیں گے بھائی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فیملی، آپ کی ذات اقدس 1100 دن ہاتھ نہیں اٹھتے، دعائیں نہیں مانگتے، پتے بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت سعد کی ایک روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا، بھوک سے میری حالت اتنی بری ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 2 روایتیں ان کی ملتی ہیں بخاری کی، کہا میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہل رہی تھی، بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں بھوک کے مارے اسے کھا گیا، کوئی نہیں چلتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب میں جیسے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تو میرے پاؤں کے نیچے ایک سوکھا چمڑا کہیں سے مجھے مل گیا۔ کھانے پینے، ہم جو آج غذا کی تکلیف دیکھ رہے ہیں نا سر، اہل ایمان پر یہ ٹائم ایسے ہی آتا رہا، بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے وہ چمڑا اٹھایا، وہ رکھا، گھر جب ہم ادھر پہنچے دوبارہ اپنی جگہ پہ، اس کو دھویا پانی سے، اسے ابالا اور ابال کے ہم نے وہ کھایا۔
نہیں پتہ لگ سکتا بھائی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں سیرت کو تو لیں سٹارٹنگ فرام زیرو. اب بتائیے ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے ساتھ کو جو دین اسلام کے غلبے کی صورت میں نظر آیا, یا سیلیبریشن آف اے ڈے, جشن آزادی, اور یقین کیجیے یہ جشن جھنڈیاں اور رنگ ان سے کھیل کے خوش ہو جائیں. نمازیں ہماری چلی گئی, قرآن ہمارا چلا گیا, قرآن کا فہم ہمیں نہیں پتا, حدیث مبارکہ ہمیں نہیں پتی, اتباع سنت ہمیں نہیں پتا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا رول ہمیں نہیں پتا. میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے گانے کا اور یہ ناچ گانے کا اور دوسری چیزوں کا, غلاظتوں کا یہ نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے. تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے ہائی جیک ہو چکے ہیں, یہ ڈرگز اور یہ بدترین لیول پہ پہنچے. ہم اس وقت بڑی کوشش کر کے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کہاں بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی آئیے تیار بیٹھے ہیں اگلے اچکنے کے لیے, کالجز تک میں پڑھیں. بدترین ڈرگز کے معاملات ہیں, بدترین فکری ذہنی گندگی بھر دی اگلوں نے, تصور ہی نہیں کر سکتے. اور موت ہمارے اوپر کھڑی ہے بھائی. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. اللہ ہمیں اسی لیے دعائیں پڑھے ہوتے ہیں, اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کرے درود بھی پڑھیں, پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں, نماز کو کہیں فوکس کریں, گھر کے ماحول کو فوکس کریں. پتہ چھوڑ دیجیے, ابھی چھوڑ دیجیے. واللہ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے نا بہت جلد چھوڑا جائے. اگر اس سیلاب, یہ چینج, کلائمیٹ چینج جسے ہم کہہ رہے ہیں, it could be a man made and it could be a God made. اب ذرا یہ بھی تھیوری جیسے سوشل میڈیا پہ آپ آتی ہیں نا چیزیں, تو چیزوں کا امپیکٹ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں کووڈ جینون تھا انجینون تھا, بندے مر گئے. ایک بندے کو تلوار سے مارا جائے, ایک کو گولی سے مارا جائے, ایک کو زہر دے کے مارا جائے, تو جو زہر دے کے جائے مارے میں کہنا تو میں تلوار سے مرا نہ میں گولی سے مرا. بھائی تم مر تو گیا نا, زہر سے مر گیا, سو وٹ, بندہ تو مر گیا نا. یعنی ہم اس باطل تہذیب کے کہیں نگل نہ جائے ہمیں, ہم تو ضائع ہو جائیں گے نا. ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس وقت سیلاب, زلزلے, طوفان, بدترین قتل, ہر چیز ہمارے ارد گرد ہے. اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھے, اسے بھی جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھ, آنکھوں سے آنسو بہا, اپنی زبان پر قابو رکھ, اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرے, اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اجرا. ایک ایک چیز میں, قمیض کیسے پہننی, کیسے اتارنی ہے, گھر واش روم کیسے جانا ہے, واش روم سے کیسے آنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کا کیا بنتا ہے, لیکن میرا گھر سنتوں پہ دوڑتا ہوا, نماز اور قرآن کا پابند ہوتا ہوا, اللہ کے دین کی طرف چلے. موت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کسی درجے میں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے جڑے ہوں گے. پردہ بھی ہے بھائی, رزق حلال بھی ہے, یہ وہ موٹے موٹے مائل سٹونز ہیں جو ہمارے پاس ہیں. پردہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. سر عجیب سی بات ہے نا, کہیں کہ یار یو کے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ پردہ کروا, دیکھیں نہیں عقل کر ڈلوائیں, عقل کو آٹھ ڈلوائیں. سر حضرت مسلمان سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کن سے کہیے, اپنی بیویوں سے کہیے, اپنی بیٹیوں سے کہیے, وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کی عورتوں سے کہیے. اپنیوں کو کر کے دکھا دی ہے, اب ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ بھی کیا کرو, پردے کرواؤ. تو اللہ کرے پردہ کرے, دین کی طرف آئیں. وقت تھوڑا ہے میرے پیارے بھائی دوستو, ایسا نہ ہو کہ غفلت کا کہیں شکار ہو جائے. اور ظلم پتہ کیا ہوگا, آج دنیا ایمان لے آئے گی اللہ کے رسول. پتہ اتنے سارے اقوال پڑے تھے جس میں برنارڈ شاہ کیا کہہ رہے ہیں, اور مائیکل ہارٹ کیا کہہ رہا ہے, اور جان ہاورڈ کیا کہہ رہا ہے, اور یہ گاندھی کیا کہہ رہا ہے, اور فلانا کیا کہہ رہا ہے, اور فلانا. دنیا شاید ایمان لے آئے تمہارے رسول, اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہمارے پلے کیا بنے گا. یہ ہمارے ترکی والے بھائی نا, کبھی ان سے بات ہوتی ہے نا جی حج عمرے پہ جانے کا, یار داڑھی کیوں نہیں رکھتے, قول رسول ہے. تو قول رسول چھوڑنے کے لیے, قول رسول اختیار کرنے کے لیے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے منع کریں اسے فی الفور رک جاؤ. محبت ہو. اللہ کرے گھروں میں بچوں سے جیسے اسکول کا پوچھتے ہیں ان سے نمازوں کا پوچھیں گے. بیٹا نماز پڑھی, بیٹا قاری صاحب سے پڑھا, بیٹا قرآن پڑھا, قرآن کھلا. یہ تو ہمارا آبجیکٹو ہی نہیں ہے. سر کون سی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ضرور اپنی اس ورلڈلی ایجوکیشن کے لیے دوڑا لیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس ورلڈلی ایجوکیشن کی بیس پہ آپ اس اسپریچول نالج کو فارغ کر دیں. اللہ کی کتاب ٹاپ موسٹ پریورٹی پہ ہو, لیکن وہ کب ہوگی, جب ہمارے پاس خود ہوگی.
اللہ کرے کہ اس کے لیے دیوانے بن کے کھڑے ہوں. اس پہ دو بس آخری باتیں ہیں. امام مالک رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا. اس امت کے آخری لوگ بھی اس چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے ہیں. یہ پڑھیے اللہ کی کتاب. اللہ کو کبھی بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی کتاب کو نہ کھولیں. لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، مانن مانن، شوشا شوشا. کبھی تو آپ یوں سمجھے، پتہ ہے ماشاءاللہ بڑا آئیڈیل سائز ابھی آپ لوگوں نے مجھے دیا ہوا ہے. یہ کتاب اللہ پوری ہے، دنیا و ما فیہا، کہ اگر ترقی، اگر اس میں خیریت، عافیت، امن، ایمان چاہتے ہو، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھ لو، کچھ نہیں ہو سکتا. حیرت ہے سر، حضرت نوٹ فرمائیے گا. ہمارے ہاں جنہیں کوئی زندگی کے جان جانے کا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی لائف ڈرگ ساتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. ہمارے لیے یہ کتاب ہے جو بچا سکتی ہے. اس کتاب کو بھی سمجھنا ہے تو کس کے تھرو سمجھنا ہے؟ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ انہیں تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اور اس کے لیے بھی عرض کروں، ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے، لیکن دیکھیں یہ ایک دن کا کام تو نہیں. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا نا. یقین کیجئے کسی بندے کی پرسنالٹی کو قتل کرنا تھا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد قلعے کی دیوار سے جو اترنے لگے وہاں سے سلپ ہوئے، گرے، پاؤں ٹوٹ گیا. گھسٹتے گھساٹتے پہنچے، بات ختم. بات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاؤں چلا گیا، کسی کا ہاتھ چلا گیا، کسی کو کوئی پریشانی کوئی نہیں. زندگی لگائی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کے لیے. تو اللہ کرے یہ کیفیت کہیں ہمارے پاس ہو. ام خلاد، وہ مجھے ایک دم یاد آ گیا خواتین کے اعتبار سے. بیٹا اللہ کے حضور قربان کیا نا، پوچھنے آئی ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کا کیا بنا؟ آپ نے کہا وہ تو شہید ہو گیا. کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ جنت میں ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ صبر کیے. تو اچھا اس وقت وہ نقاب میں ہے، پردے میں ہے. تو پوچھا ہے، لوگوں نے پوچھا، ابو داؤد کی روایت ہے، لوگوں نے پوچھا ام خلاد تو ابھی پردے میں ہے، تیرا تو بیٹا جا چکا ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنا بیٹا کھویا، غیرت تھوڑی کھوئی ہے. کیا کرے گا؟ آئیبروز ہیں، محبت ہے، پیارے رسول سے محبت ہے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیبروز نہیں بنواؤ گے، لعن اللہ الواشمات والمحتشمات. یہ خواتین کے لیے ہے کہ وہ آئیبروز نہیں بنوائیں گی. یہاں پہ کون بنوا رہا ہے جی بھائی؟ دلہن تو جلدی آ جاتی ہے. اب کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اگلے دوسری دلہن کا، کہ وہ نہیں آ رہا. فیشل کون کرواتا ہے بھائی؟ مرد کرواتے ہیں، سمجھے؟ مرد. بخاری کی روایت ہے 4886، مرد کرواتے ہیں فیشل. میں وہی تو آپ سے عرض کروں، ابھی تو ہم نے اس چیپٹر کو تو چھیڑا ہی نہیں کہ جو شادی بیاہ کا حال کیا ہے اس میں کیا اشر ہے، اس میں کہاں سنت کو کہاں پہ لائیں گے، سنت کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کرے یہ کتاب اللہ میں زندہ کرے گی. سر کتاب اللہ، اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی صرف پہلی کلاس ہوئی ہے. ہم نیکسٹ ویک ہوگے 21 کو سنڈے. ہاں جی، 3rd سنڈے اس کے لیے. آپ یقین کیجئے گا اگر اہل عرب اس کتاب سے بدل سکتے ہیں نا تو ہم بھی بدل سکتے ہیں. ہم نے ان جتنے بندے نہیں مارے ہوں گے، ان جتنی جہالتیں نہیں ہوں گی. اگر وہ لوگ اس کتاب سے بدلے جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی حالت زار اس کتاب کے ذریعے سے بدلی جا سکتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش ہے کہ ضرور بڑی محبت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ اس سفر کو شروع کرے. 2 چیزیں، ایک قرآن مجید، ایک سیرت طیبہ. یقین کیجئے ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گی. ہر چیز میں بس جہاں آپ کو یہ پتا چل جائے یہ سنت سے ثابت ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، ختم. اگلی کوئی بات ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے وہ کام شروع کر دے. انشاءاللہ تعالی اس دنیا کی عزت، آخرت کی عزت
وہ ہمارے لیے مل جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے آپ کے ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گھروں میں بہترین ایمانی کردار پیدا فرما دے، اللہ ہمیں حقیقی محبت نصیب فرما اور اس محبت کو اللہ اپنے فضل کرم اور احسان سے اطاعت و اتباع میں تبدیل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات اللهم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔